آپ نے ہمارے جو آفیشیل چینل کی پوسٹ کے نیچے کامنٹس میں کوسچنز لکھے تھے، وہ پرنٹ آؤٹ میرے سامنے رکھ دیا گیا. کچھ پچھلے کوسچنز بھی باقی ہیں، کوشش کریں گے کہ میجورٹی حصہ ان کا بھی انشاءاللہ آج کور کر دیں انشاءاللہ تعالی. لا حول ولا قوة الا باللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمین. صبح و شام کے اذکار کرنے کا صحیح وقت کیا ہے؟ کیا اذکار فجر اور عصر کی نماز کے بعد کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، صبح و شام کے جو اذکار ہیں یہ صبح اور شام کے اذکار ہیں، صبح اور رات کے اذکار نہیں ہیں. رات کی ڈیفینیشن ہے غروب آفتاب کے فوراً بعد. چونکہ شام کا ذکر ہے تو مراد یہ ہے کہ آپ غروب آفتاب سے پہلے پہلے ان اذکار کو کر لیں، لیٹ سے لیٹ مغرب کے بعد کر لیں. البتہ اب یہ کہنا کہ عصر کے فوراً بعد، عصر سے مغرب میں کافی زیادہ ٹائم ہوتا ہے. حنفیوں کی عصر ہو تو چلیں وہ سمجھ آتی ہے، بالکل اینڈ پہ وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں. ادروائز کوشش کریں کہ مغرب سے آلموسٹ آدھا گھنٹہ پہلے آپ یہ اذکار کر لیں. شام کے اذکار شمار ہوں گے. رہے صبح کے جو اذکار ہیں وہ فجر کی نماز سے پہلے بھی کیے جا سکتے ہیں. جیسے ہی فجر کا وقت داخل ہو، صبح شروع ہو گئی، ختم سری جس کو ہم کہتے ہیں، یعنی تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد فجر کی اذانیں شروع ہو گئیں تو اب آپ صبح کے اذکار کر سکتے ہیں. بہتر ہے کہ اسی وقت کریں. ہاں لیٹ ہو گئے تو فجر کی نماز کے بعد کر لیں. صبح شام کے جو اذکار ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں، وہ ہم نے یہ اپنے بلو کارڈ کے اوپر سارے جمع کر دیے ہیں. ہماری ویب سائٹ ahlsunnatpak.com پہ اس کا PDF بھی موجود ہے، اور آپ کو ایپس میں بھی یہ مل جائے گا پلے اسٹور کے اوپر. اور فرض نماز کے بعد جو سنت اذکار ہیں وہ گرین کارڈ کی شکل میں. تو کوشش کریں کہ مغرب سے آدھا گھنٹہ پہلے اذکار کر لیں شام کے، اور جو صبح کے اذکار ہیں وہ فجر کی نماز سے پہلے بھی کر سکتے ہیں اگر فجر کا وقت داخل ہو چکا ہوا ہے. اگر فجر کا وقت داخل نہیں ہوا تو ابھی تو رات مکمل نہیں ہوئی. جب تک رات مکمل نہ ہو اگلا دن والا معاملہ سٹارٹ نہیں ہوگا. تو صبح کے اذکار آپ نے کرنے ہیں رات ختم ہونے کے بعد، یعنی جس طرح ہی ختم سحری ہو یا فجر کا وقت داخل ہو، اور شام کے اذکار مغرب سے پہلے. البتہ اگر کوئی شخص فجر کے بعد کر لے، مغرب کے بعد کر لے، تب بھی درست ہے. لیٹ کرنا کوئی فائدہ مند نہیں ہے، بہتر ہے کہ آپ اس کو اسی وقت کر لیں. بالٹی کا پانی ناپاک ہو جائے تو کیا اوور فلو کرانے سے پاک ہو جائے گا؟ دیکھیں، یہ اجتہادی ایشو ہے. اس حوالے سے ہمیں قرآن و سنت میں کوئی واضح چیز نہیں ملتی. جو لوگ اس چیز کے قائل ہیں، جن میں میں بھی شامل ہوں، کہ اگر بالٹی میں اتنی کم نجاست گری ہے کہ اس سے اس کا رنگ، بو، ذائقہ نہیں بدلا، اور اس کو آپ ایک چلتی ہوئی ٹوٹی کے نیچے رکھ دیتے ہیں اور اس میں پانی گر کر اوور فلو ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو گویا کہ وہ بہتے ہوئے پانی کے حکم میں بالٹی اس وقت داخل ہو جائے گی جیسا ہی تھوڑا سا اوور فلو ہوگا. اس کو ہم کہتے ہیں دہ در دہ فقہ کی ٹرم میں. تو اس اعتبار سے میرا موقف ان لوگوں کے ساتھ ہے جو کہتے ہیں کہ اس طریقے سے پانی پاک ہو جائے گا. دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ نے وہ پوری بالٹی گرانی ہے، پھر اس میں آپ نے اور پانی ڈالنا ہے. تو جان کی امان پائیں تو عرض کریں کہ جیسے ہی آپ وہ پوری بالٹی گرا دیں گے تو بالٹی کی دیواروں کے اوپر تو پانی لگا ہوگا، وہ تو خشک نہیں ہوگا. ایون وہ خشک بھی ہو جائے تب بھی وہ ناپاک پانی ہے آپ کے نزدیک، اور کسی درجے میں ہمارے نزدیک بھی. تو ناپاک پانی اگر کسی جگہ پہ لگا ہے اور وہ جگہ خشک ہو جاتی ہے تو خشک ہونے سے وہ جگہ پاک نہیں ہوتی، سوائے وہ جو زمین کے حکم میں داخل ہو. جس طرح کہ دیوار ہے جو زمین میں گڑی ہوئی ہے، یہ خشک ہونے سے پاک ہو جائے گی. زمین جہاں پہ کوئی اس طرح کی نجاست موجود ہے وہ خشک ہونے سے پاک ہو جائے گی. تو بالٹی کی جو اپنی دیواریں ہیں ان پہ تو پانی لگا ہوا ہے. جب آپ اس میں اور پانی ڈالیں گے تو آپ کے نزدیک وہ بالٹی تو دہ در دہ سے کم ہے. جیسے ہی آپ اس میں نل کھول کے پانی ڈالیں گے، پانی ڈالتے ہی وہ پانی پلید ہو جائے گا. لاجیکلی، سائنٹیفکلی میری باقاعدہ بحث ہوئی تھی اسی ٹاپک کے اوپر. اہل حدیث عالم بھی بیٹھے ہوئے تھے ٹی وی چینل کے اوپر، شیعہ عالم بھی بیٹھے ہوئے تھے. وہ فوراً سیکھ پاؤ گے یہ انجینئر صاحب نے کیا کہہ دیا کہ جی بالٹی جس میں تھوڑی سی نجاست گری ہے اگر اسے اوور فلو کروا دیں تھوڑی دیر کے لیے
تو وہ پاک ہو جائے گی. ہمارے نزدیک تو وہ ساری بالٹی پھینکیں گے, اور بھائی آپ کے نزدیک پھینک بھی دیں تب بھی 100% تو پانی اس میں سے نہیں نکلا, اس کی دیواروں پہ لگا ہوا ہے, اور جیسے ہی آپ اور پانی ڈالیں گے, پانی ڈالتے ہی وہ ناپاک ہو جائے گا. پھر آپ کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گے نہیں ہم نے وہ ڈالا, اس کے بعد اس کو اوور فلو کروایا, یعنی وہ ناپاک بالٹی کو اوور فلو کروایا آپ نے. لو سامو, تو بات وہیں پہ آ گئی, لاک وشکا آ رہی ہے. پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ آپ چرپائی پہ لیٹے ہوئے ہوں, چاہے آپ پاؤں والی سائڈ کے اوپر سر رکھے یا سرانے والی سائڈ پہ, کمر آپ کی درمیان میں ہی رہے گی. تو آپ بھی وہی کام کر رہے ہیں جو میں نے پہلے کر لیا, پانی کو ضائع کیے بغیر, اگر اس کا رنگ بو ذائقہ نہیں بدلا ہوا, آپ بھی وہی کام کر رہے ہیں. کیونکہ جب بالٹی کی دیوار کے اوپر تھوڑا سا بھی پانی لگا ہوا ہے, وہ ناپاک ہے, اس میں آپ نے اور پانی ڈالا, پوری بالٹی ناپاک ہے, پھر پاک کس وقت ہوگی؟ تو یہ بھی کہیں گے جی اوور فلو. تو وہ اوور فلو کرنے سے پاک کیسے ہوگی؟ وہ تو پہلے ہی ناپاک تھی. تو دنیا میں کوئی ایسا فارمولہ نہیں ہے جس سے آپ اس بالٹی کو پاک کر سکیں, سوائے اس کے کہ اس بالٹی کو آپ سمندر میں جا کے پھینکیں, یعنی اتنے بڑے ریزروائر میں, اور وہ پاک ہو جائے, یا دریا میں جا کے پھینکے. ویسے تو دریا بھی اب کوئی پاک نہیں رہے, میجورٹی دریاؤں کے اندر سیوریج ڈالنے کی وجہ سے رنگ بو ذائقہ بھی اس میں ظاہر ہونا شروع ہو گیا, بدبو آتی ہے پانی میں سے, الا ماشاء اللہ. تو یہ مسئلے اتنے سادہ نہیں ہیں جتنے لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں, اور لوگوں کو حل بتاتے ہیں, لیکن وہ حل بنتا نہیں ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, اللہ تعالیٰ کسی بھی جان پر اس سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا. پاکی پلیدی کے مسائل جو فقہ حنفی نے اپنی کتابوں میں لکھے ہیں, میرا چیلنج ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان کے سارے شاگرد قبر سے نکلیں, تب بھی وہ اس طریقے پہ پاک کر کے بتا ہی نہیں سکتے کپڑے کو جو انہوں نے کلیم کیا ہوا ہے. آپ حیران ہوں گے, وہ تو جو اینالوجی بناتے ہیں اس کے تحت تو دنیا میں کبھی کوئی کپڑا پاک ہو ہی نہیں سکتا. وہ کہتے ہیں جی آپ نے کپڑے کو پاک کرنا ہے نا, تو آپ نے علیحدہ سے ایک برتن میں پانی لینا ہے, اس کے بعد آپ نے وہ جو ناپاکی والا حصہ ہے نا جی, اس کے اوپر پانی گرانا ہے, پھر اس کو یوں مسلنا ہے. اچھا جی مسئلہ پھر کیا کریں؟ کہتے ہیں جی 3 دفعہ ایسے کرنا ہے. 3 دفعہ کہاں سے کرنا ہے بھائی؟ جب یہ مسئلہ میری انگلیاں ناپاک ہو گئی, اب دوبارہ سے جب میں نے اس برتن کو ہاتھ لگایا, ٹھیک ہے, تو وہ برتن باہر سے ناپاک ہو گیا, اب پھر میں نے وہ پانی ڈالا, اور یوں مسلسل یہ سرکل ختم بھی نہیں کبھی بھی ہوگا, سوائے اس کے کہ ہر کوئی دریا کے کنارے رہتا ہو اور سارے اپنے گندے کپڑے جا کے دریا میں پھینکے, ان سے نجاست دور کرے. اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے. پھر آپ کی مساجد کے اندر جو قالین بچھے میں ہیں, اسی طریقے سے دھوبیوں کے ساتھ جو معاملات ہوتے ہیں, آپ کو پتہ ہے کس حد تک کوئی اس طریقے سے پاک کر سکتا ہے, سوائے ان لوگوں کے کہ جو لوگ دریا کے کنارے آباد ہیں. تو دریا کے کنارے تو عرب کے لوگ تو آباد نہیں تھے, وہاں تو پینے والا پانی بھی مسئلہ تھا. آپ مجھے بتائیں, کیا امہات المومنین رضی اللہ عنہن وعلیہم السلام اجمعین اس طریقے سے کپڑے پاک کرتی ہوں گی جو آپ کو فقہ کی کتابوں میں بتایا گیا ہے؟ مجھے کوئی بندہ دنیا میں کوئی حنفی عالم پروڈیوس ہو نا, جو کیمرے میں آ کے مجھے پاک کر کے بتائے. ٹوٹی سے نہیں سرکار, ٹوٹی تو اب آئی ہے نا, یہ تو انگریزوں کی دین ہے نا, جس میں بہتا ہوا پانی ہے کہ آپ ٹوٹی کے نیچے رکھیں گے, یوں مسلیں گے, اور پھر آپ نے چھینٹوں سے بھی بچنا ہے اور پاک کر لیں گے. ٹوٹی کو چھوڑیں, برتن سے کریں جو آپ نے فقہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. اور پھر بتانا ہے کہ 1300 سال تک مسلمان ناپاک کپڑوں میں نمازیں پڑھتے رہے یا پاک کپڑوں میں. ٹائم قیامت تک ہے, حنفی عالم نے مجھے یہ کر کے بتانا ہے, کوئی بڑے سے بڑا عالم. تو بھائی یہ اتنا کمپلیکس جو نظام کر کے آپ پیش کرتے ہیں اس طرح نہیں ہے. اس کے لیے آپ ہماری ویڈیو دیکھ لیں, پاکی پلیدی کے مسائل, انجینئر محمد علی مرزا. آپ جس حد تک ہو سکتا ہے کوشش کریں اس کو پاک کرنے کی, پھر اللہ تعالیٰ پر معاملہ چھوڑ دیں. بیسیکلی اسلام کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ کپڑوں کے اوپر نجاست لگی نہیں ہونی چاہیے, اس کو آپ دھوئیں. جس بھی طریقے سے آپ دھوتے ہیں, آپ حد الامکان کوشش کریں کہ ناپاکی جو ہے اس میں سے نکل جائے. دہ در دہ پانی ہو بہتا ہوا یا بہت بڑا تالاب, تو وہاں تو آسانی ہے. باقی گھروں کے اندر جو لمیٹڈ پانی ہے, آپ نل کے ذریعے کریں یا آٹومیٹک واشنگ مشین کے ذریعے کریں, مقصد اس میں سے گندگی کو نکالنا ہے. مجھے تو یہی سمجھ آئی ہے, کیونکہ اس فیلڈ میں میں نے بہت زیادہ محنت کی ہے, پچھلے 25-30 سال لگائے ہیں. پھر آلموسٹ کوئی 1.5 پہلے مجھ پہ شرح صدر ہوا, پھر میں نے دلیری کر کے اس کو ویڈیو میں بھی ریکارڈ کروایا. اب بھی اگر کوئی سمجھتا ہے, کوئی کہیں پر اس کو اس میں خرابی نظر آتی ہے, تو ہماری اصلاح کی کوشش کرے قرآن و سنت کی روشنی میں اور دلائل کے ساتھ, اور اس زمانے میں کیا کچھ ہوتا تھا, کس طریقے سے ہوتا تھا, اس کے ذریعے ذرا
ایک کپڑا کوئی پاک کر کے بتائے، پورے گھر کے کپڑے تو چھوڑ دیں، کہ ایک مٹکے جتنا پانی ہے اور اس میں سے آپ نے پانی نکالنا ہے، پھر کپڑوں کو پاک کرنا ہے، پھر اسی ہاتھ سے اس مٹکے کو پکڑنا ہے، تو پھر آپ تو پاک کر بیٹھے۔ تو اللہ تعالیٰ آسانیاں فرمانے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پسندیدہ کھانے کون سے تھے؟ دیکھیں بخاری مسلم میں آتا ہے نبی الاسلام کو بکری کے گوشت میں دست بہت پسند تھا۔ وہ جو لمبی حدیث ہے، حدیث شفاعت، جس میں نبی الاسلام نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ جانتے ہو کہ میں تمام اولین اور آخرین کا سردار ہوں قیامت کے دن، ان کا خطیب اللہ کے حضور۔ یہ کیوں ہے؟ پھر نبی الاسلام نے وہ حدیث بیان کرنا شروع کی کہ سب کے سب لوگ قیامت والے دن اکٹھے ہو کر پہلے آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، ان سے عرض کریں گے، وہ کہیں گے آج مجھے اپنی غلطی یاد آ رہی ہے، اور یوں مختلف انبیاء سے ہوتے ہوئے عیسیٰ ابن مریم کی بشارت پہ نبی الاسلام تک پہنچیں گے۔ میں نے کافی ساری ویڈیوز اس پہ ریکارڈ کروائی ہوئی ہیں۔ اس کا سٹارٹ ہی اس سے ہوتا ہے کہ نبی الاسلام بکری کا گوشت تناول فرما رہے تھے، اور اس میں آپ کو دست کا گوشت پسند تھا، اور وہ آپ کھا رہے تھے، اور کھاتے ہوئے آپ گفتگو کر رہے تھے۔ اس سے دو مسئلے پتہ چل گئے۔ ایک تو مٹن کھانا ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، جس طرح کہ بیف کھانا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ قرآن میں آیا نا کہ وہ بھنا ہوا بچڑا لے آئے۔ دونوں گوشت انبیاء کی سنت ہے۔ دوسرا یہ بھی پتہ چلا کہ آپ کھانا کھاتے ہوئے آپس میں گفتگو بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہ اس صورت میں ہے کہ جب آپ کا نوالا جو ہے وہ سانس کی نالی میں نہ چلا جائے۔ یہ نہ ہو کہ اتنا موٹا آپ نے نوالا لیا ہوا ہے پھر گفتگو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یعنی بیچ میں جو تھوڑا بہت گیپ ملتا ہے اس میں آپ تھوڑی بہت گفتگو بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ صحیح بخاری مسلم میں موجود ہے، صحابی کہتے ہیں کہ جب سے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سالن میں کدو کے جو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے تلاش کرتے ہوئے ڈھونڈ کے شوربے میں سے کھاتے ہوئے دیکھا ہے، میں کدو کو اس دن سے پسند کرتا ہوں۔ تو نبی الاسلام کو کدو بھی پسند تھا، آپ علیہ السلام کو کھجور پسند تھی، تربوز پسند تھا۔ سنن نبی داؤد میں آیا ہے نبی الاسلام نے فرمایا کہ کھجور کے ساتھ تربوز کو کھاؤ، یعنی وہ گرم ہے اور یہ ٹھنڈی خوراک ہے۔ تو اس طرح نبی الاسلام سے مختلف چیزیں کھانا ثابت ہیں۔ تمام حلال چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی ہیں۔ باقی خوراک ہر علاقے کی اپنی ڈیفرنٹ ہوتی ہے۔ گو اگرچہ ریگستان کا جانور ہے اور عرب کے لوگ کھاتے بھی تھے، لیکن نبی الاسلام کے قبیلے کے لوگ اس کو نہیں کھاتے تھے۔ بخاری مسلم میں آیا کہ آپ کے سامنے گوشت لایا گیا، آپ نے کہا کہ میری طبیعت اس کی طرف مائل نہیں ہوتی، ہمارے علاقے کی غذا نہیں ہے۔ البتہ خالد بن ولید نے آپ علیہ السلام کے سامنے کھایا اور آپ نے ان کو منع نہیں کیا۔ تو نبی الاسلام بھی ہر حلال چیز شوق سے نہیں کھاتے تھے، اور بعض اوقات حلال چیزیں آپ کو پسند بھی نہیں ہوتی تھی، جس طرح کہ گو کا گوشت۔ لہٰذا آج اگر کسی کو کدو پسند نہیں آتا تو کوئی وہ گستاخ رسول نہیں ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی تو گو تناول نہیں فرمائی، اور آپ کی طبیعت اس کی طرف مائل نہیں ہوئی ہے۔ لہٰذا یہ واقعہ جو عموماً ہمارے ممبروں سے بیان کیا جاتا ہے کہ قاضی ابو یوسف نے اپنے بیٹے کو قتل کر دیا اس بات پہ کہ اس نے کہا کہ مجھے کدو پسند نہیں ہے، نان سینس بات ہے۔ قاضی ابو یوسف تو ماشاءاللہ اچھے خاصے سمجھدار دنیا دار عالم دین تھے، انہوں نے تو چیف جسٹس کا عہدہ قبول کیا ہوا ہے۔ ان سے بعید ہے کہ وہ اتنا سیریس لے لیں اس طرح کے معاملے کو، جنہوں نے اپنے استاد کی بھی وصیت کا پاس نہیں کیا، کہ جنہوں نے چیف جسٹس کا عہدہ ٹھکرایا تھا، جس کی وجہ سے ان کو منصور نے قتل کیا۔ اور بھی ان کے کافی سارے واقعات ہیں۔ تو ویسے ان کی طبیعت میں نہیں بیٹھتا۔ الحمدللہ وہ دنیا سے محبت کرنے والے تھے قاضی ابو یوسف، ان سے بعید ہے کہ انہوں نے کدو کے پیچھے بندہ مارا ہو، اور اگر مارا ہے تو قرآن پاک میں ہے جس نے ایک مومن کو ناحق قتل کیا ہمیشہ کے لیے جہنم میں ہے، سورہ النساء میں۔ تو میرا خیال ہے قاضی ابو یوسف کو جہنم میں بھیجنے سے بہتر یہی ہے کہ میرے والا پیکج قبول کریں کہ وہ دنیا دار عالم تھے اور انہوں نے یقیناً اپنا بچہ کوئی نہیں مارا ہوگا۔ اگر کوئی شخص پہلے نماز نہیں پڑھتا تھا اور مسجد میں اے سی لگنے کی وجہ سے نماز پڑھتا ہے اور دوپہر کے وقت وہاں سوتا ہے، کیا ایسا کرنا درست ہے؟ اگر مسجد انتظامیہ کو کوئی اعتراض نہیں ہے تو بالکل درست ہے۔ اسی طریقے سے مسجد کے جو ٹوائلٹس ہوتے ہیں اگر وہ پبلک کے لیے کھولے گئے ہیں اور ویلفیئر کے لیے کھولے جانے چاہیے، میں تو کہتا ہوں مسجدیں بند ہی نہیں ہونی چاہیے، مسلمانوں کا اوڑھنا بچھونا مسجد ہونی چاہیے، لیکن اس چیز کی تربیت کی جائے مسلمانوں کے لیے کہ وہ مسجد میں کوئی گند نہ ڈالیں، اس کی صفائی کا خیال رکھیں،
باقی ظاہر ہے مسلمانوں کی پناہ گاہ ہے، یہ اپروپریٹ ورڈ اس کے لیے استعمال کیا جائے گا. تو مسجد میں اے سی لگا ہو اور وہاں پر آ کر غریب لوگ جو اے سی افورڈ نہیں کر سکتے آ کے سوتے ہیں تو بڑا ثواب کا کام ہے، اور اس وجہ سے نماز شروع کر دیتے ہیں. نماز چونکہ فرض ہے وہ آپ اگر ادا کریں گے وہ آپ کو ثواب ملنا ہی ملنا ہے. اور حقیقت بات ہے کہ اس اے سی کی برکت سے فرقہ واریت بھی کافی ختم ہوئی ہے. پہلے لوگ دیکھتے تھے کہ میں بریلوی ہوں تو بریلویوں کی مسجد میں جاؤں، اب دیکھتے ہیں کہ جی میں نے اس مسجد میں جانا ہے جہاں پہ اے سی لگا ہو، چاہے وہ دیوبندیوں کی ہو چاہے اہل حدیث کی ہو. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ اے سی والی مسجدوں میں آپ کو رش زیادہ نظر آتا ہے. تو اے سی کے لیے بھی چمی ہے کہ اس نے فرقہ واریت ختم کیا، جو بڑے بڑے بزرگان دین نہیں ختم کر سکے، بلکہ بزرگان دین تو پیدا کرنے والے ہیں فرقہ واریت. تو اے سی نے وہ الحمدللہ معاملہ حل کر دیا، اور یہ اللہ تعالیٰ کے زندہ معجزوں میں سے ایک معجزہ ہے، اور یہ ہمارے دور کی برکات ہیں. آپ ایئر کنڈیشن کی ہسٹری دیکھیں، یعنی ایئر کنڈیشن دنیا میں عام ہوا ہے ورلڈ وار 2 کے بعد، خصوصاً جب عرب ملکوں میں تیل نکلا اور وہاں پہ لوگ مزدوری کے لیے جا ہی نہیں سکتے تھے، تو ایئر کنڈیشن امریکہ میں ورلڈ وار 2 کے بعد عام ہوا. ان کے پاس خریدنے کے پیسے نہیں تھے، اتنا مہنگا تھا. عرب ملکوں کے پاس ایئر کنڈیشن نہیں تھا لیکن خریدنے کے لیے تیل بیچ کے پیسے موجود تھے. تو یہ ایئر کنڈیشن کی انڈسٹری کو بوسٹ ہی دیا ہے عرب ملکوں نے. وہاں پہ آ کے انہوں نے وہ ونڈو اے سی لگانے شروع کیے اور اس کے بدلے کمائی ہوئی، اور آج الحمدللہ پوری دنیا استفادہ کر رہی ہے. ورنہ آج آپ کو ایک نئی بات بتاتے ہیں. آپ نے دیکھا یہ فسکل ایئر جو ہے یہ 30 جون کو ختم ہوتا ہے اور 1 جولائی سے اگلا سال شروع ہوتا ہے، فائنینشیل ایئر. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس کے پیچھے بھی ایئر کنڈیشن ہے. امریکہ کی جو پارلیمنٹ تھی جس میں قانون سازی ہوتی تھی، وہ 1 جولائی سے لے کر آن ورڈ آلموسٹ سردیاں شروع ہونے تک بند رہتی تھی، کوئی قانون سازی نہیں ہوتی تھی. کیوں؟ کہ گرمی اتنی زیادہ ہوتی تھی کہ کئی سینیٹر جو ہیں وہ بے ہوش ہوئے اور بعض لوگ مر بھی گئے. وہ کہتے ہیں اس گرمی میں ہم بیٹھ ہی نہیں سکتے. جب ایئر کنڈیشن آیا تو اس کی برکت سے پورا سال پھر پارلیمنٹ کھلی رہتی تھی. لیکن اس زمانے میں چونکہ پارلیمنٹ بند رہتی تھی ان گرمی کے مہینوں میں، تو فسکل ایئر وہ جون پہ ختم کر دیتے تھے کہ اب جون کے بعد تو پارلیمنٹ نے بیٹھنا نہیں ہے، اب تو جا کے دسمبر میں بیٹھیں گے، لہٰذا یہاں پہ یہ والا سال ختم کرتے ہیں ہم. اور پھر قانون سازی جو اکٹھی ہوئی ہوتی تھی جولائی سے لے کے نومبر دسمبر تک، وہ پھر دسمبر میں لوگ بیٹھ کے تو قانون سازی کرتے تھے. اس لیے فسکل ایئر میں اکثر سوچتا تھا کہ یہ جنوری سے کیوں نہیں چلتا، اس کے پیچھے ریزن یہ تھی. تو ایئر کنڈیشن سے دنیا میں ایک برکت آئی ہے. باقی اس کو سپورٹیو حدیث بھی ہے، صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سبحان اللہ کہنا بھی صدقہ ہے، الحمدللہ کہنا بھی صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ کہنا بھی صدقہ ہے. تمہارا اپنی بیویوں اور بچوں کے منہ میں لقمہ ڈالنا بھی صدقہ ہے، راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا دینا بھی صدقہ ہے، حتیٰ کہ تمہارا اپنی بیویوں کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کرنا بھی صدقہ ہے. یہ پنجابی والا صدقہ نہیں، عربی والا، یعنی نیکی کا کام ہے. صحابہ کرام کو باقی باتیں تو ہضم ہوگی، لیکن یہ جو معاملہ تھا کہ میاں بیوی کا ازدواجی تعلق، یہ بھی صدقہ ہے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے بتاؤ، اگر کوئی شخص یہی ضرورت ایسے طریقے پر پوری کرے جو اللہ تعالیٰ نے حلال نہیں فرمائی، تو کیا اسے گناہ ملے گا؟ تو صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ ایسے ہی ہے. تو فرمایا پھر تمہارا بیویوں کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کرنا، اس پر تمہیں ثواب ملے گا، کیونکہ تم نے اپنی جو نیچرل انسٹنکٹ ہے، ضرورت، ایک حلال طریقے پر پوری کی ہے. تو اسلام تو اس جذبے میں بھی کہہ رہا ہے کہ آپ کو ثواب ملے گا. تو اے سی والی مسجد کی وجہ سے اگرچہ آپ ایک اپنا وہ ٹیسٹ فیل کر رہے ہیں، لیکن آپ فرض نماز پڑھنے کے لیے گئے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ثواب بھی ملے گا. اور میری تو ریکویسٹ ہے کہ جب سے یہ سولر کی ٹیکنالوجی آئی ہے، اور دن کے وقت تو آلموسٹ ہمارے کم از کم سب کانٹیننٹ کے ایریے میں سولر پلیٹس اب اتنی سستی ہو چکی ہیں. چائنا حفظہ اللہ کی برکت سے، چائنا غریبوں کی ماں ہے، اس نے اتنی سستی کی ہیں کہ آج مساجد کے اندر ایئر کنڈیشن مفت چل رہے ہیں. 330 دن ہمارے سب کانٹیننٹ میں سورج نکلتا ہے، تو مفتی چل رہے ہیں ایئر کنڈیشن. تو میرا خیال ہے ایئر کنڈیشن پورا دن چلنے چاہیے، ایک دفعہ خرچہ کر لینا. اور اب تو سولر پلیٹس اتنی سستی کرتی ہیں. چائنا کی یہ خوبی ہے کہ جب
کوئی ٹیکنالوجی ان تک پہنچتی ہے تو وہ غریبوں کو بھی اپنے ساتھ ترقی کرواتے ہیں. باقی ہمارے جو دوسرے ملک تھے انہوں نے ٹیکنالوجی دی لیکن بڑے مہنگے داموں, غریبوں تک پہنچتے پہنچتے صدیاں لگ گئی. لیکن چائنا کے ہاتھ جیسے ہی کوئی چیز آتی ہے وہ اتنی سستی ہو جاتی ہے کہ ایک غریب آدمی بھی افورڈ کر سکتا ہے. آج آپ جوتیاں دیکھ لیں ڈسپوزیبل ہو چکی ہیں, سلیپرز, ورنہ جو لوکل ہمارے سلیپرز بنتے تھے آج ذرا ان کی ویلیو نکالنی شروع کریں تو کوئی افورڈ ہی نہیں کر سکتا سلیپر کے طور پر. تو چائنا نے یہ ترقی کروائی ہے, سولر والی بھی. تو میرا خیال ہے مسجدوں میں ایئر کنڈیشن اب ہونے چاہیے, اور جنہوں نے نہیں لگوائے ہماری اس ویڈیو کے بعد ضرور لگوائیں. ایک دفعہ تھوڑا سا خرچہ کر لیں, نیٹ میٹرنگ نہ بھی ہو کم از کم دن کے اوقات کے اندر زور اثر کی نماز تو نمازی سکون سے پڑھیں, اور جو لوگ آرام کرنا چاہتے ہیں زور اثر کے درمیان مسجدیں ان کے لیے کھول دیں کہ ٹھیک ہے ایئر کنڈیشن میں آ کے اپنی وہ نیند بھی پوری کر لیں, کیلولا بھی کریں, سنت پہ بھی عمل کر لیں. برائے کرم پانی کی قلت کے سنگین مسئلے اور اس کے حل پر توجہ دیں کیونکہ اس پر فوری توجہ کی ضرورت ہے. بالکل ضرورت ہے جی. ٹیچر عثمان صاحب ایک کشمیر کے ہمارے بھائی ہیں اور بڑا اچھا کام کر رہے ہیں, ان کا چینل اسی نام پر ہے, وہ آپ ضرور سبسکرائب کریں اور دیکھیں انہوں نے کس طریقے سے ون مین آرمی ہوتے ہوئے اتنے لوگوں کو ایجوکیٹ کیا ہے. ایون نہ صرف کشمیر کے اندر بلکہ اسلام آباد کے اندر کئی ایک مدارس ہیں جن کو لاکھوں روپے کے ٹینکرز منگوانا پڑتے تھے, اور آج ان کی ایجوکیشن دینے کی برکت سے انہوں نے اپنے جو بورز ہیں وہ چارج کر لیے ہیں بارش کے پانی سے. وہ انہوں نے تفصیل سے بتایا ہوا ہے. تو پانی کی قلت کی طرف توجہ حکومت کا بھی کام ہے, بلکہ حکومت کا مین کام ہے کہ ایٹ لیسٹ ہر شہر کے اندر بارش چوز کنویں ہونے چاہیے جن میں بارش کا پانی ڈالا جائے پراپر طریقے سے, اس میں باقاعدہ تہ لگائی جاتی ہے تاکہ ہارمفل چیزیں زمین میں شامل نہ ہوں. ایک علاقے میں اگر ایک کنواں ہو اور ایک سیزن کی بارش اس میں ڈال دی جائے تو ہزاروں گھروں کے کنویں جو ہیں ان کا واٹر ٹیبل اوپر آ جاتا ہے. تو بالکل اس کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے. اور پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش یہ تو خوش نصیب جگہ ہیں دنیا میں جہاں مونسون کے موسم میں اتنی بارشیں ہوتی ہیں کہ اگر ایک سیزن کا پانی سٹور کر لیا جائے تو ہمارے یہ جو ڈیموں کے جھگڑے ختم ہو جائیں گے. آج ہم ڈیمز کے اوپر لڑ رہے ہیں, ڈیم سے زیادہ پانی ہم زمین سے نکالتے ہیں اپنے میدانی علاقوں میں. ہمارے جہلم شہر میں ایک وقت تھا 10 سے 15 فٹ پہ پانی نکل آتا تھا دریا کے قریب جو علاقے تھے. اب وہ واٹر ٹیبل بھی 40 فٹ پہ چلا گیا ہے, اور جو دور والے ہیں وہ تو اس سے بھی زیادہ نیچے چلے گئے ہیں کیونکہ سیمنٹ کی وجہ سے اب مٹی اویلیبل نہیں کہ جو بارش کو چوسے. پہلے تو پکے گھر کم ہوتے تھے, گلیاں بھی پکی کم ہوتی تھیں, اس لیے پانی جب پڑتا تھا تو وہ زمین میں جذب ہو جاتا تھا. اب کیا ہوتا ہے, سیمنٹڈ گلیوں کی وجہ سے پانی بہہ کے الٹیمیٹلی دریاؤں میں چلا جاتا ہے اور پھر سمندر میں جا کے ضائع ہو جاتا ہے. پہلے زمین میں جذب ہوتا تھا. اس کا ایکویلنٹ یہ ہے کہ آپ ایسے کنویں بنائیں, خصوصاً چھتوں کے اوپر جو پانی ہے پہلے 10 منٹ کا بارش کا پانی نکلنے دیں, اس کے بعد والا پانی اپنے بور میں ڈالیں اور اسے ریچارج کریں. ہم جواد نقوی صاحب کے مدرسے میں گئے تھے عروۃ الوثقیٰ کے اندر, تو وہاں پر انہوں نے ہمیں بتایا کہ اتنی بڑی جو آپ کو کنسٹرکشن نظر آ رہی ہے یہ پانی ہم نے سارا بارش کا پانی یوز کیا. انہوں نے اس بڑے لیول کے اوپر زمین میں کنالوں پہ پھیلے ہوئے ٹینکرز بنائے ہوئے, اور وہ اتنی بڑی بلڈنگ ہے, اس کی چھت کا پانی ظاہر ہے وہ صاف ہی ہوتا ہے, چھت پہ تو فرش ہوا ہوا ہے. پہلے 10 منٹ کا پانی آپ نے نکالنا ہوتا ہے کہ جو بارش کے پانی نے ہوا سے جراثیم کوئی ابزارو کر لی ہیں یا ہوا کے اندر جو ہارمفل چیزیں ہیں وہ ابزارو کر لی ہوئی ہیں وہ بہہ جائیں, اس کے بعد پھر پانی صاف ہوتا ہے. وہ آپ ریفل کریں, ٹینکروں میں بھی جمع کریں, بورز کے اندر بھی ڈال دیں, پورے علاقے کے بور جو ہیں وہ پانی سے فل ہو جائیں گے. تو یہ کرنے کی ضرورت ہے, یہ وہ کام ہے جو آپ کر سکتے ہیں. ڈیمز تو پالیٹکس کی نظر ہو جاتے ہیں اور گورنمنٹ کے پاس پیسہ بھی نہیں ہے. ایک ڈیم بنانے کے لیے آج کی ڈیٹ میں یعنی کہ 12 جولائی 2026 کم از کم آپ کو 2 سے 3 ہزار ارب روپیہ چاہیے. 2 سے 3 ہزار ارب روپیہ. تو اندازہ کریں کہ یہ کتنی بڑی رقم ہے. ڈیم کوئی چھوٹی سی ٹینکی تو نہیں جو آپ نے بنا لینی ہے. اور عموماً ایسی جگہوں پر یعنی ڈیمز ہوتے ہیں جہاں پہ آپ کو کنسٹرکشن کرنا بھی تھوڑا مشکل کام ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ توفیق دے ہمارے حکمرانوں کو کہ اس کی طرف بھی کوئی توجہ کریں. اگر میں اپنے گھر والوں کو قرآن و سنت کا طریقہ بتاؤں لیکن بار بار سمجھانے کے باوجود اپنی ثقافت پر چلیں جو کہ قرآن و سنت سے مختلف ہو, تو کیا
میری ان کو سمجھانے کی ذمہ داری پوری ہو گئی۔ آپ نے جنرل سوال کیا، مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ بیچ میں اب کون سی بات ہے۔ شادی کی رسومات ہیں، پردے کا ایشو ہے، داڑھی کا ایشو ہے، یا نماز پڑھنے سے بھی آپ کو روکتے ہیں، یا مسجد میں جانے سے روکتے ہیں، تو اس طرح کے جنرل سوال نہ لکھا کریں۔ عین ممکن ہے کہ وہ صحیح روک رہے ہوں آپ کو، آپ اس کو قرآن و سنت سمجھ رہے ہوں جبکہ وہ قرآن و سنت نہ ہو۔ تو جنرل سوال کے جواب میں ہم جنرل کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ بھلائی کا معاملہ، عافیت کا معاملہ فرمائے آپ کے لیے بھی، آپ کے گھر والوں کے لیے بھی، باقی آپ کی ذمہ داری پوری ہوگی۔ آپ رسپانسبل ہیں صرف اپنی فیملی کے۔ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے۔ آپ کے بیوی بچے آپ کے انڈر آتے ہیں، ماں باپ بہن بھائی آپ کے انڈر نہیں آتے، ان کو آپ نے جسٹ دعوت دینی ہے۔ جن پہ آپ کا زور چل سکتا ہے، اور زور سے مراد پازیٹیو زور، اخلاقی، یعنی جن کو آپ کھلاتے پلاتے ہیں، وہ تو آپ کی فیملی ہے، تو وہاں تک آپ کوشش کریں۔ وراثت کی تقسیم میں کتنی جلدی ہو جانی چاہیے، اور اگر مرنے والے کے بچے تقسیم سے پہلے اس کے گھر میں رہ رہے ہوں تو کیا انہیں کرایہ دینا پڑے گا؟ کس کو کرایہ دینا پڑے گا؟ یہ تو ایمبیگوس سا سوال ہے۔ بچوں میں ہی تو تقسیم ہونی ہے بھائی وراثت، تو مجھے تو اس سوال کی سمجھ نہیں ہے کہ وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں۔ بہرحال لوگ پوچھتے ہیں مکان کے بارے میں کہ اس کو کیسے تقسیم کریں۔ بھائی دنیا میں کوئی فارمولہ نہیں مکان کو تقسیم کرنے کا کہ یہ کمرہ تم لے لو، یہ تم لے لو۔ اس کا ایک ہی حال ہے کہ مکان آپ کو بیچنا پڑے گا، اور اس سے جو رقم حاصل ہوگی وہ آپ نے تقسیم کرنی ہے۔ یا دوسرا حل یہ ہے کہ آپ کے بھائیوں میں سے ہی کوئی رقم دے کے وہ ساری جائیداد خرید لے، اور پھر اس رقم کو اس طریقے سے تقسیم کر دیا جائے، اگر آپ باہر نہیں بیچنا چاہتے۔ جب آپ ساتھ رہیں گے تو ظاہر ہے پھر اس وقت تو یہ وراثت تقسیم نہیں ہوگی، کوشش کریں کہ تقسیم ہو جائے۔ لیکن اگر آپ لوگ کو ایگزسٹ کر رہے ہیں اس انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ کہ کوئی کسی کا حق نہیں دبائے گا، تو ٹھیک ہے، کنٹینیو آپ کریں اس کو۔ ظاہر ہے پہلے بھی آپ اکٹھے رہ رہے تھے، اب بھی رہیں، لیکن جیسے ہی اگلی جنریشن میں یہ بات جائے گی نا، تو بعض اوقات ورثاء اتنے زیادہ ہو جاتے ہیں کہ وہ تقسیم ہی ایک عذاب بن جاتی ہے۔ 30-40 لوگ اس میں شامل ہوتے ہیں، سارے لوگ کورٹ میں پروڈیوس بھی نہیں کیے جا سکتے، بعض دوسرے ملکوں میں گئے ہوتے ہیں، مختار ناموں کا مسئلہ بن جاتا ہے۔ تو کوشش کریں جتنی بھی جلدی ہو جائے۔ باقی یہ وہ والا معاملہ نہیں ہے کہ میت کو آپ نے جلدی سے دفنا دینا ہے۔ اگر آپ سارے راضی ہیں، بےایمانی کے ساتھ نہیں، کسی کی جائیداد دبانے کے لیے نہیں، سب کے سب راضی ہوں، تو ٹھیک ہے، آپ اس کو کنٹینیو اسی طریقے سے کریں۔ لیکن اگر بہنیں کہتی ہیں کہ جی ہمیں تو حصہ چاہیے، تو پھر اب بھائی ان کی وراثت کو دبا نہیں سکتے، پھر ظاہر ہے کہ اس کا کوئی حل نکالنا پڑے گا، یا تو ان کی متعلقہ رقم ان کو دے دیں، یا پھر مکان کو بیچ کے وہ رقم ادا کریں۔ کیا ماں باپ کو رحمۃ اللہ علیہ کہہ سکتے ہیں، یا ان پر ایسا کہہ سکتے ہیں کہ درود و سلام ہو؟ آپ دعائے مغفرت کریں۔ رحمۃ اللہ علیہ کا مطلب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرے، اور قرآن کی آیت بھی ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے رب ان دونوں پر رحم فرما جس طرح بچپن میں انہوں نے مجھے پالا تھا۔ تو رحم کی دعائی کر رہے ہوتے ہیں، بالکل رحمۃ اللہ علیہ بھی کہیں، علیہ السلام بھی کہیں۔ قبرستان جا کے آپ کہتے ہیں نا، السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین۔ یہ عجیب ایک منطق لوگوں نے گھڑ لی ہے کہ جی آپ نے علیہ السلام صرف انبیاء کے ساتھ خاص کرنا ہے۔ ہم ایک دوسرے کو علیہ السلام کہہ رہے ہوتے ہیں، جب ہم ملتے ہیں تو بخاری مسلم میں جو آپ کو طریقہ بتایا گیا ہے، السلام علیکم، علیہ السلام ہی کہہ رہے ہوتے ہیں۔ صحیح مسلم میں جو مردوں کی دعا آئی، السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین، تو علیہ السلام بھی کہہ سکتے ہیں، رحمہ اللہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اب ہماری ویڈیوز کی برکت سے لوگ کافی ایجوکیٹ ہو چکے ہیں اور لوگوں کو سمجھ آ گئی۔ باقی آپ ان کے لیے دعائے مغفرت کیا کریں۔ ایک تو یہ دعا کریں نا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، تشہد میں کریں۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، جب تشہد پڑھ چکو، دروشی پڑھ چکو، تو جو چاہو اپنے رب سے مانگو، وہاں آپ یہ دعا کریں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، چاہے والدین زندہ ہیں مر چکے۔ اسی طریقے سے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یہ دعا مانگے۔ ایک اور دعا ہے جنرل سارے اہل ایمان کے لیے، سورۃ الحشر میں آئی، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف الرحیم۔ تو یہ دعائیں مانگے۔ اگر 14 اگست کو گھر میں پاکستان کا جھنڈا لگانا جائز ہے تو امام حسین علیہ السلام کا جھنڈا لگانا جائز کیوں نہیں؟ اس کے پیچھے ریزن یہ ہے
کہ 14 اگست کی ایکٹیویٹی کوئی مذہبی ایکٹیویٹی نہیں ہے، یہ ہماری ایک دنیاوی ایکٹیویٹی ہے جو سوشل نارمز چل رہی ہیں دنیا میں۔ امام حسین علیہ السلام تو ایک دینی پرسنالٹی ہیں، دین کے امام ہیں، ان کے ساتھ اگر آپ نے کوئی چیز جوڑنی ہے تو وہ پھر مذہب کا حصہ بن جائے گی۔ اس لیے ہم ریکویسٹ کریں گے آپ دین کے معاملات میں انہی چیزوں کو پرفارم کریں جن کا ثبوت اللہ کے محبوب علیہ السلام، ان کے اہل البیت علیہم السلام، ان کے صحابہ کرام علیہم رضوان، خصوصاً خلفائے راشدین سے ملے۔ باقی چیزیں اگر آپ کریں گے تو پھر بڑی مشکل کھڑی ہو جائے گی۔ میں نے اکثر مثال دی ہے کہ ربیع الاول جس طریقے پہ آج کل منایا جا رہا ہے پوری دنیا کے اندر، اس کو جو ملک کا قومی دن ہے اس کے ساتھ کمپیئر کرنا یہ بالکل غلط ہے، کیونکہ وہ مذہبی ایکٹیویٹی ہے، یہ مذہبی ایکٹیویٹی نہیں ہے۔ اب اس طریقے پر منا رہے ہیں اور پھر ہم سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ آپ نہیں منائیں گے تو سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں مسلم شریف میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے ہر پیر کو میلاد منایا روزہ رکھ کر، فیہ ولدت و فیہ انزل علیہ۔ جب پوچھا گیا کہ آپ پیر کا روزہ کیوں رکھتے ہیں تو فرمایا اس دن میں پیدا ہوا، اسی دن مجھ پر پہلی دفعہ وحی نازل ہوئی۔ رہا یہ جھنڈیاں، جلوس، ٹریفک بلاک کرنا، مریض جو ہیں وہ ہاسپٹلز تک نہ پہنچ سکیں، آپ دیکھیں محرم میں سیکیورٹی کی وجہ سے کتنی تکلیف اٹھانی پڑتی ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ اس قسم کے جلوسوں کو اہل البیت علیہم السلام سپورٹ کریں گے۔ آپ کنٹرول انوائرمنٹ میں پروگرام کریں، مجالس کریں، کسی گراؤنڈ میں کر لیں، لیکن روڈز بلاک کر کے میلاد کے جلوس نکالنا، یا آج کل دیوبندیوں نے ایک نئی بدعت شروع کی ہے، یکم محرم سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر کے وہ ایک انہوں نے اپنا سلسلہ شروع کیا ہے، سبیلیں لگانا شروع کر دی ہیں۔ یہ ساری دین کے اندر ایگزیجریشنز ہیں، ان کی کوئی اس طرح کی گنجائش نہیں بنتی۔ تو پھر میں نے بریلویوں کو بھی سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں اس پر جواب دیا تھا کہ مجھے بتاؤ جس طریقے پہ تم منا رہے ہو، جھنڈیاں لگا کر، جلوس، روڈز بلاک کر کے، اسی طریقے سے ہوریں بنا کے تم نے جو ہے وہ ٹرکوں پہ چڑھائی ہوئی ہیں، مکے اور مدینے کے ماڈل بنائے ہوئے ہیں، اور ایون روزہ شریف کے ماڈل کے سامنے، خانہ کعبہ شریف کے ماڈل کے سامنے اس طرح دعائیں کر رہے ہیں، مردوں عورتوں کا اختلاط ہے، نوجوان لڑکے اسلامی بہنوں کی ویڈیوز بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، ثواب سمجھ کے۔ تو یہ جو تماشے لگے ہوئے ہیں، کیا مولا علی نے اس میں سے کوئی کام کیا ہے؟ کوفے میں 5 سال تک امیر المومنین کی حیثیت سے رہے، ان سے زیادہ تو کوئی نبی اسلام کا قریبی نہیں تھا نا۔ 3 خلفاء کا انہوں نے زمانہ بھی پایا تھا، اگر کوئی دین کا حصہ چھپا رہ گیا تھا تو مولا علی تک پہنچتے پہنچتے تو سارا دین کنکلوڈ ہو چکا تھا۔ تو انہوں نے تو کوئی ایسی ایکٹیویٹی نہیں کی، اور یہ ایکٹیویٹی ہو سکتی تھی، یعنی ماڈل اس وقت بھی بنتے تھے، جھنڈے بھی ہوتے تھے، سبیلیں بھی لگائی جا سکتی تھی، یہ سارے معاملات ہو سکتے تھے، کوئی ایکٹیویٹی پرفارم نہیں ہوئی۔ تو کیا وہ ہم سے کم عاشق رسول تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ تو یہ جھنڈوں کے بارے میں بھی میرا یہی موقف ہے۔ ہاں، پولیٹیکل سمبل کے طور پر اگر کوئی جھنڈا آپ لگانا چاہتے ہیں ضرور لگائیں، لیکن جیسے ہی آپ اس کو مذہبی شناخت بنا کے ایک فرقہ وارانہ رنگ دینے کی کوشش کریں گے تو امت پھر ٹوٹتی ہے۔ اور دیکھیں شیعہ کے بھی 2 جھنڈے ہیں، ایک ریڈ جھنڈا ہے، ایک بلیک جھنڈا ہے۔ تو یہ جھنڈوں کو آپ رکھیں میدان جنگ تک، باقی اگر آپ نے پولیٹیکل جماعت کے طور پر جھنڈے بنانے وہ ضرور بنائیں۔ اسی طریقے سے پنجے کے حوالے سے بھی میں نے بارہا اپنی ویڈیوز میں کہا ہے، ہم سے زیادہ جو ہے وہ سیدنا عباس بن علی سے کون محبت رکھنے والا ہوگا؟ یعنی امام حسین کے بھائی ہیں، مولا علی کے بیٹے ہیں، لیکن اس سے بڑی بات تو رسول اللہ کا پنجہ ہے، اور رسول اللہ کا پنجہ وہ ہے جس کا ذکر سورہ فتح میں آیا ہے۔ اے نبی، جب آپ بیت رضوان لے رہے تھے تو صحابہ کرام کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ تھا، یعنی ہاتھ تو نبی علیہ السلام کا تھا، لیکن گویا کہ اللہ کے ریپریزنٹیٹو ہونے کی وجہ سے وہ اللہ کا ہاتھ تھا، ورنہ اللہ تعالیٰ کے لیے تو ہم ہاتھ کی مثال بھی بیان نہیں کرتے، لیس کمثلہ شیء۔ تو جو اللہ کا ہاتھ ہے، ید اللہ ہے، اس کا پنجہ تو مولا علی نے اپنے گھر پہ نہیں لگایا، نہ کوفے کی جامع مسجد پہ لگایا، تو باقی سارے پنجے تو اس کے مقابلے پر چھوٹے ہیں۔ پھر سٹیل کے پنجے بنا کے لگانا اور پھر اس پہ یہ کہانیاں بنانا اس میں سے خون نکلتا ہے، اللہ کے بندو، پہلے اسلام کی جو بے عزتی ہو چکی ہوئی ہے ہماری اس قسم کی چیزوں کی وجہ سے
کہ لوگ کہتے ہیں سائنٹیفکلی پروڈیوس کر کے بتاؤ، ٹھیک ہے، جس طرح ہمارے پیر لٹکن شاہ صاحب حافظہ اللہ سامنے آئے ہیں، تو میں تو بڑا خوش ہوں اس دن سے. مجھے بڑی خوشی ہے کہ کم از کم کسی ایک بندے نے تو ہمت کی ہے کہ اسلام کا مقدمہ پوری دنیا کے سامنے رکھے کہ وہ اس طرح کر کے دکھا سکتا ہے، جوڑ دکھا سکتا ہے. اس سے بڑا اور کون سا موقع ہوگا کہ ہم نان مسلم کو مسلمان کر لیں. تو امام حسین علیہ السلام کا اس طرح کا جھنڈا لگانا جس کو مذہبی ایکٹیویٹی کے طور پر ہو، تو میرا خیال ہے یہ کوئی مناسب نہیں ہے. اس سے پھر اور چیزیں بننا شروع ہو جائیں گی. اگر کوئی شخص نماز کے دوران ایسی شرٹ پہنے جس پر کسی جانور مثلا گھوڑے کی تصویر بنی ہو تو کیا نماز ہو جائے گی؟ نماز پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ اجتہادی مسائل ہیں جو فقہاء نے لکھے ہیں تصویر کی وجہ سے، تو وہ آپ نے عبادت کی غرض سے تو نہیں رکھا ہوا. اگر گھوڑا لگایا ہوا ہے، ہاں اگر آپ نے تعظیم کے لیے لگایا ہے تو چاہے لگایا ہوا ہے چاہے مسلح پہ بنا ہے، پھر تو آپ کی نماز نہیں ہوگی. اگر کوئی چھوٹا سا گھوڑے کا سمبل یہاں پہ بنا ہوا ہے، بعض اوقات ہوتا ہے، تو آپ کا مسئلہ نہیں، لیکن اس دن سے ڈر جائیں کہ آپ کی شرٹ کے پیچھے کوئی گھوڑا بنا ہوا، کیونکہ آپ کے پیچھے جو نماز پڑھے گا نا وہ آپ کو نہیں چھوڑے گا. تو اس لیے کوشش کریں ایسی شرٹ پہنیں جس کے سامنے ہو، اگر آپ کو مجبوراً پہننا پڑے. باقی اس سے نماز پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. بعض فقہاء نے کہا کہ جی آپ ایسی جگہ پہ نماز پڑھ رہے ہیں، سامنے تصویر لگی ہوئی ہے تو اس کے سامنے نماز نہ پڑھیں. یہ ساری فقہی بحثیں ہیں اس وجہ سے کہ ظاہر ہے کہ اگر کوئی انسان کی تصویر سامنے لگی ہوئی ہے تو تعظیم کا خیال آ سکتا ہے. تو بالکل میں بھی کہتا ہوں کہ سامنے تصویر نہیں ہونی چاہیے، لیکن یہ کہنا کہ اگر گھر میں کہیں بھی تصویر لگی ہے تو وہاں نماز نہیں ہوگی، یہ ایک دور کی بات ہے. تصویر چھوڑ دیں. بخاری مسلم میں آیا نبی اسلام نماز پڑھ رہے تھے تو سامنے آپ کے پردہ ایسا تھا جو رنگین تھا، تو آپ نے اپنی زوجہ سے فرمایا کہ اس کو بدل دو، نماز میں میری توجہ اس کی وجہ سے بٹ گئی. تو وہ تو آپ نے اس طرح کی ایکٹیویٹی کرنی ہے. اس پہ اگر ہم جان کی امان پائیں تو عرض کریں گے مسجدوں میں آپ نے جو اتنے نقش و نگار بنائے ہوئے ہیں یہ بھی توجہ کو بانٹتے ہیں. میں تو اسی لیے تبلیغی جماعت کی مسجدیں بڑی پسند کرتا ہوں. بالکل سادہ سی مسجدیں ہوتی ہیں. آپ رائے ونڈ میں بھی چلے جائیں، سمپل سفیدی ہوئی ہے، جس مرکز میں بھی چلے جائیں سادہ مسجد ہے، سادہ فرش. وہ مسجد کو اس طریقے سے مزین کرنا کہ لوگوں کی توجہ بڑھ جائے، یہ بالکل غلط ہے. اب رہا معاملہ حرمین کا، تو ظاہر ہے وہاں تو پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں، اس کی صفائی کا اہتمام ہونا چاہیے. باقی وہاں پر بھی جو بہت زیادہ فضول خرچی والا معاملہ ہوا ہے، جس طرح سونے کے تار کے ساتھ غلاف کعبہ بنانا، میں تو اسے فضول خرچی سمجھتا ہوں. اسی طریقے سے حرمین کے جو مینار ہیں ان کے اوپر کتنے ٹن سونے کا جناب اوپر چھوٹا سا وہ گنبد بنا کے سمبل کے طور پر رکھے ہوئے ہیں، چھوٹے چھوٹے مینار جو بنائے ہوئے ہیں. یہ کرنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے. نبی اسلام اپنی مبارک زندگی میں ایسا نہ کرتے. خلفائے راشدین کے پاس اتنا پیسہ آیا تھا، انہوں نے تو اس طرح کا کوئی کام نہیں کیا. مسجدیں توسیع ضرور ہوئی، لیکن کوئی آپ کو نہیں ملے گا کہ سونے کا کوئی دروازہ بنوا دیا یا سونے کے تار کے ساتھ غلاف کعبہ ہو گیا. یہ فضول خرچی والا معاملہ ہے. میں ایک میڈیکل سٹور پر جاب کرتا ہوں، وہاں عطائی ڈاکٹرز دوائی لینے آتے ہیں. آپ کی ویڈیوز میں سنا ہے کہ ان کی پریکٹس کرنا غیر قانونی ہے. بعض کو دوائی دینے کا اتنا علم بھی نہیں، تو کیا ایسی صورت میں انہیں دوائی دینی چاہیے؟ آپ اتنی تحقیق میں کیوں پڑے ہوئے جی؟ آپ کو کیا پتا؟ مجھے بتائیں، عطائی ڈاکٹر اگر کسی بڑے ڈاکٹر سے مشورہ کر کے میڈیکل سٹور پہ دوائی لینے آ گئے، آپ اتنی دوربین لگا کے بیٹھے ہیں، اس کا انٹرویو کر رہے ہیں، یہ آپ کا کام ہی نہیں بھائی. آپ دوائی دیں. ہاں کوئی نشے والی دوائی نہیں ہونی چاہیے، کوئی ایسی دوائی نہ ہو کہ جس کی وجہ سے کسی کی جان جا سکتی ہے. اگر آپ نے اس طرح کی دوائیاں رکھی ہیں وہ تو ویسے ہی غیر قانونی کام ہے، تو آپ کا کام نہیں ہے. باقی جو عام ادویات ہیں اس کے لیے ڈاکٹر کی بھی پرسکرپشن کی ایٹ لیسٹ ہمارے ملکوں میں تو ضرورت نہیں ہے. اگر یہ ہو تو بھائی غریب تو ویسے ہی مر جائیں، وہ تو ڈاکٹروں کی فیسیں ہی نہیں دے سکتے. ہم نے بھی اپنی فیملی میں دیکھا ہے، جب پہلی ہماری بچی ہوئی تو اس وقت کافی زیادہ ڈاکٹرز کے پاس جانے کی پریکٹس ہوگی. پھر ہمیں پتہ چل گیا کہ یار یہ جو موسمی بخار ہوتے ہیں ان کے لیے کون سی ادویات ہیں. پھر میری وائف خود ہی دوائی جا کے ہم میڈیکل سٹور سے لے لیتے تھے، اور اللہ کا شکر ہے کوئی بہت کرٹیکل کیس نہ ہو. تو اگر آپ دوائی کو اس طریقے سے دیکھنا شروع کریں گے پھر تو آپ سر درد کی بھی جو گولی لیتے ہیں یہ پہلے ڈاکٹر سے جا کے لکھوائیں گے. یعنی آپ نے گولی تو لینی ہے 5 روپے کی اور 1000 روپے پہلے ڈاکٹر کو دے کر آئیں گے کہ جی میں نے یہ کرنا ہے. تو یہ کام نہ کریں. باقی گورنمنٹ کا کام ہے کہ وہ دیکھے کون سا ڈاکٹر جو ہے وہ عطائی ہے اور کون سا غیر عطائی ہے. یہ گورنمنٹ کے دیکھنے کے کام ہے. ڈاکٹرز کے حوالے سے میں عرض کر دوں، پچھلے دنوں بعض لوگوں نے میری ایک پرانی کو 5 سال پہلے کی ایک ویڈیو تھی، کسی حکیم صاحب نے یا ڈاکٹر سے کوئی وہ میرا خیال ہے ڈسے ہوئے تھے
یا ڈاکٹرز کے ساتھ کوئی مسئلہ تھا وہ چڑھا دی اور کٹنگ کر کے 15 منٹ کا میرا کلپ، جس میں میں نے اچھے ڈاکٹرز اور برے ڈاکٹرز دونوں کا ذکر کیا ہوا تھا، اس نے اپنی مطلب کی چیز کا 1.5 منٹ کا کلپ بنایا، حالانکہ ٹوٹل ویڈیو 15 منٹ کی تھی، اور وہ پبلک میں عام کر دی کہ جی جینیس صاحب جو ہے وہ ایلوپیتھک کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ بھائی ہم تو تمام طریقے علاج کو درست سمجھتے ہیں، ایلوپیتھک ہو، ہومیوپیتھک ہو، طب ہو، جھاڑ پھونک ہو، یا چائنا میں تو کئی ایک اور طریقے بھی رائج ہیں۔ ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹرز کو چاہیے کہ حلال کا رزق کمائیں۔ میجورٹی آپ کو بھی پتا ہے کہ رزق حلال نہیں کماتے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سارے کے سارے حرام کما رہے ہیں، وہ خود اپنے اوپر ایک چیک رکھ سکتے ہیں کہ وہ کیا جسٹیفائی ہیں اتنی بڑی بڑی فیسیں لینے کے عام بیماریوں کے اگینسٹ۔ ایک تو ہے نا کہ علاج بہت مہنگا ہے، اس کے ایکسپرٹس بہت کم ہیں، کینسر کا علاج ہے یا اس طرح کی چیزیں، عام مشورہ فیس کے طور پر 5-5 ہزار روپیہ لوگوں سے لے لینا آج کی ڈیٹ میں کتنا بڑا ظلم ہے۔ تو ڈاکٹرز کو دیکھنا چاہیے کہ وہ ڈاکٹرز جو کم فیس لیتے ہیں وہ بھی رزق حلال کما کے اپنے معاملات کو لے کے چل رہے ہیں۔ جان بوجھ کے مہنگی ادویات لکھنا، جبکہ پتہ ہے کہ اس کے ایکویلنٹ سستی ادویات بھی اویلیبل ہیں اسی کوالٹی میں، صرف برانڈ کی وجہ سے وہ دوائی مہنگی ہے اور میڈیکل ریپ نے آپ کو کوئی انسینٹیو دیا ہوا ہے، تو بھئی اس طرح کی کمائی کو تو ہم درست نہیں سمجھتے۔ اچھے لوگ ہیں ان کو تو ہم رسپیکٹ دیتے ہیں، میں تو یعنی انسانی ہسٹری میں جن لوگوں کی دل سے عزت کرتا ہوں ان میں ٹاپ پہ اگر جو 4-5 بندے آتے ہیں ان میں سے ایک حضرت لوئی پاسچر ہے، یعنی جس نے پوری میڈیکل کی فیلڈ کا دھارا ہی بدل کے رکھ دیا۔ یہ بندہ تھا جس نے پہلی دفعہ 1860 سے 1870 کے درمیان، آج چل رہے 2026، یعنی بمشکل آپ سمجھ لیں 150 سال پہلے تک انسانوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ بیماریاں جو ہیں وہ جراثیم کی وجہ سے پھیلتی ہیں۔ لوگ سمجھتے تھے یہ جو سمیل آتی ہے یہ بیماری پھیلاتی ہے، تو ڈاکٹرز کہتے تھے جہاں زیادہ سمیل ہو گٹر کی وہاں آپ جا کے کوئی خوشبو جو ہے وہ جلا دیں تو بیماری وہاں سے چلی جائے گی۔ اسی طریقے سے لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ ایک انسٹرومنٹ جو ایک بندے کے خون کے ساتھ ٹچ ہوا ہے اس کے ذریعے دوسرے میں بیماری جا سکتی ہے۔ جس طرح کسائیوں کے پورے کپڑے جو ہیں وہ خون آلود ہوتے تھے، تو سب سے بڑا ڈاکٹر وہ مانا جاتا تھا جس کے کپڑوں پہ سب سے زیادہ خون لگا ہو، اور ڈاکٹرز جو ہیں وہ اپنے کپڑے دھوتے ہی نہیں تھے یہ بتانے کے لیے کہ سب سے ایکسپیرینس ڈاکٹر ہے۔ آج دیکھیں وائٹ کوٹ ان کی نشانی ہے، اور یہ زیادہ پرانی بات نہیں، 1860 سے پہلے تک۔ یہ حضرت لوئی پاسچر کا کمال ہے، انہوں نے پہلی دفعہ خوردبین کے ذریعے آئیڈینٹیفائی کیا۔ دنیا میں سب سے زیادہ جان بچانے کا کریڈٹ اگر کسی شخص کو جاتا ہے تو وہ ایک ہی بندہ ہے، انسانیت کا مسیحا حضرت لوئی پاسچر، جنہوں نے جرمز تھیوری دے کر انسانیت کا دھارا ہی بدل دیا۔ پھر لوگوں کو پتا چلا اچھا بیکٹیریا ہوتے ہیں ان کی وجہ سے ملیریا پھیلتا ہے، اس کا علاج یہ کیا جا سکتا ہے۔ اس سے پہلے لوگوں کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ لوگ بیمار کیوں ہو جاتے ہیں۔ حیران کن بات بتاؤں، مریض چھوٹے سے زخم کی وجہ سے ہاسپٹل میں جاتے تھے اور لاش واپس آتی تھی۔ ایک انگلی پہ کٹ لگا ہے، ظاہر ہے اینٹی بایوٹکس نہیں ہوتی تھی، وہ پھیلتا پھیلتا پوری بازو پھر پورا جسم اور بندہ فارغ ہو جاتا تھا۔ آج دیکھیں اتنے بڑے بڑے آپریشن ہوتے ہیں، بائی پاس ہوتا ہے، 2 ٹکڑے کر دیتے ہیں، پسلیاں کاٹ دیتے ہیں، بندے نہیں مرتے، کیونکہ ہمارے پاس ایسی ادویات موجود ہیں جس کے ذریعے آپ یہ ساری چیزیں کنٹرول کر سکتے ہیں۔ پہلے تو ایسا نہیں ہوتا تھا۔ 10 عورتیں اگر جاتی تھیں ہاسپٹل تو 6-7 ہی زندہ سلامت واپس آتی تھی۔ اچھا بڑی حیران کن بات، زخم میں جو پیپ پڑ جاتی ہے ڈاکٹر خوش ہوتے تھے جس زخم میں پیپ پڑی ہے، وہ کہتے تھے کہ یہ اب ٹھیک ہونا شروع ہو گیا، حالانکہ وہ پس پڑی ہوئی ہوتی تھی، اور جس میں پس نہیں پڑتی تھی ڈاکٹر پریشان ہو جاتے تھے کہ پس کیوں نہیں پڑی، حالانکہ وہ چند ایک زخم ہوتے جو صحیح طریقے سے ٹھیک ہو رہے ہوتے تھے۔ یہ لوگوں کا نالج تھا اس وقت۔ تو لوئی پاسچر نے اتنی انسانیت کی خدمت کی، اور پھر اس نے اپنی اس انوینشن کے اوپر کوئی پیٹنٹ نہیں کروایا، انسانیت کو بتایا ہے۔ ورنہ تو آپ دیکھیں لوگ پیٹنٹ کرواتے تھے اپنی انوینشنز کو، ڈسکوریز کو، اور کماتے تھے کئی سال تک۔ عام کیا۔ پھر اس نے کتے کاٹنے کی ویکسین دریافت کی، اور اسی طریقے سے شراب پینے سے لوگ مر جاتے تھے، بیسیکلی وہ شراب کے اوپر ہی تحقیق کر رہا تھا۔ اور بڑی حیران کن بات ہے، لوئی پاسچر ایک غریب مزدور کا بیٹا تھا، اسکول بھی شوق سے نہیں جاتا تھا،
بس اس کے ساتھ ایک حادثہ ہوا کہ اس کے محلے میں کوئی اس کا دوست تھا جو کتے کے کاٹنے سے مر گیا بچپن میں. تو اس کے باپ نے جب اس کو افسردہ حالت میں دیکھا تو اس نے اس کو موٹیویٹ کیا کہ بیٹا جب تم پڑھ لکھ جاؤ گے نا تو تم کتے کے کاٹنے کا علاج دریافت کرو گے. سوچا ہی نہیں تھا کہ یہ واقعی کرامت ظاہر ہو جانی ہے. تو اس شوق میں اس نے پڑھنا شروع کر دیا. کلاس میں اتنا اچھا نہیں تھا, وہ اتنی محنت کرتا تھا, کرتے کرتے اوپر گیا, پھر وہ کیمسٹ بنا, اور پھر وہ شراب جو ہے جس کو آپ کہتے ہیں کچی شراب, اس کو پی کے لوگ مر جاتے تھے. تو اس نے دیکھا کیوں مرتے ہیں, اس میں اس کو بیکٹیریا نظر آئے, پھر اس کو پتا چلا اچھا اس کی وجہ سے مرتے ہیں. پھر اس نے اس کو ابال کے دیکھا, بیکٹیریا مر جاتے ہیں, اس شراب کو پینے سے لوگ نہیں مرتے. پھر اس طرح کرتے کرتے اس کو جرمز تھیوری کا پتا چلا. پھر اس نے جناب کتے کے کاٹنے کی ویکسین بھی دریافت کر لی, اور واقعی وہ ہو گیا. تو میں اپنی وائف کو اگلے دن یہ بات بتا رہا تھا, تو وہ مجھے کہنے لگی کہ یار کتنے وہ خوش نصیب ماں باپ تھے کہ ایک چھوٹی سی بات جب بچوں کو سمجھاتے تھے تو بچے پڑھنا شروع کر دیتے تھے. ٹھیک ہے, اور واقعتاً وہ کر بھی لیتے تھے, حالانکہ اس کے باپ نے بھی نہیں سوچا ہوگا کہ اس طرح کا بھی ہو سکتا ہے, اور وہ کر دکھایا اس بندے نے. اور جناب حضرت لوئی پاسچر فرانس کے رہنے والے تھے, انہوں نے ایک لیب وہاں پہ پھر قائم کی, اور آج کی ڈیٹ تک 80 سے زیادہ نوبیل پرائز اس ایک لیب کو مل چکے ہیں, چھوٹی سی لیب کو. وہ فیض آج تک جاری ہے ان کا, ٹھیک ہے, اس انسانیت کے مسیحا کا. تو کاش ہمارے بچے بھی, یعنی ہماری قوم کے بچے بھی, ہمارے اپنے بچے بھی درس عبرت حاصل کریں کہ ایسے بھی شریف بچے ہوتے تھے. کل ایک پوسٹ آئی ہوئی تھی, مجھے وائف نے دکھائی, اس پہ لکھا تھا کہ ہم اپنے ماں باپ کے لیے نا کیل کی مانند ہوتے تھے, نیل کی مانند. ہمارے ماں باپ جہاں میں ٹھوکتے تھے ہم ٹھوکتے چلے جاتے تھے, وہاں سے ہلتے نہیں تھے. اور ہمارے بچے جو ہے نا یہ اسپرنگ کی مانند ہیں, ان کو جتنا دباتے ہیں یہ اوپر آ کے ہمیں لڑتے ہیں. اور حقیقت بات ہے کہ ہم واقعی نیل تھے اور یہ بچے جو ہے اسپرنگ ہیں. ٹھیک ہے جی, خیر نیل بھی نہیں ہونا چاہیے اور اسپرنگ بھی نہیں ہونا چاہیے, درمیان کا راستہ اختیار کریں. 7 تولے سے زیادہ سونا ہے اور وہ اولاد کے حصے کے طور پر والدہ کے پاس ہے. ہر ایک کا حصہ 7 تولے سے کم ہے, تو کیا ان کے حصے کی زکوٰۃ ادا کرنا ہوگی؟ اگر واقعتاً بچوں کو دے دیے, بچے بالغ ہیں, انڈیپینڈنٹ ہیں, پھر تو نہیں ہے. لیکن اگر بچے چھوٹے چھوٹے ہیں اور آپ زکوٰۃ سے بچنے کے لیے یہ حرکت کر رہے ہیں, تو بھائی اس طرح تو پھر زکوٰۃ دنیا سے ختم ہی ہو جائے گی. آپ چونکہ کسٹوڈین ہیں ان کے مال کے اوپر, یہ آپ صرف نام ہی لگائے ہوئے ہیں, حقیقتاً تو آپ ہی مالک ہیں, تو بھائی زکوٰۃ دیں. کیا ہر انسان کا رزق لکھ دیا جاتا ہے؟ اگر ایسا ہے تو جو لوگ حرام طریقے سے پیسہ کماتے ہیں کیا وہ ان کے نصیب میں لکھا ہوتا ہے؟ نصیب میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ اسے انبیاء کی تعلیمات بھی پہنچیں گی, اسے حلال اور حرام کی تمیز بھی بتائی جائے گی, تب بھی یہ اتنا ناہنجار ہوگا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کو پس پش ڈالے گا اپنی مرضی سے. ایسا بدبخت ہوگا, یہ جان بوجھ کے ایسا کرے گا. یہ لکھا ہوا ہے, یہ نہیں لکھا ہوا کہ ہم لکھ رہے ہیں کہ اس کو ایسا کرنا چاہیے, ایسا نہیں لکھا ہوا. ڈیسٹنی, تقدیر لکھیں تو میری ویڈیو آپ کے سامنے کھل کر آ جائے گی انشاءاللہ. اگر کسی عورت کا شوہر مر جائے اور وہ اسی دن بچے کو جنم دے تو کیا اس کی عدت ختم ہو جائے گی؟ بالکل ختم ہو جائے گی. سورہ الطلاق میں آیا ہے کہ جو پریگننٹ عورت ہے اس کی عدت وضع حمل ہے, اگرچہ اسی دن ہو جائے. اب یہ جو اگلا جملہ ہے, اگرچہ اسی دن ہو جائے, یہ اسی میں سے رزلٹ نکالا گیا. اور اس طرح کا واقعہ بھی موجود ہے صحیح بخاری میں کہ عورت نے اپنے خامند کے مرنے کے فوراً بعد بچے کو جنم دیا, تو نبی اسلام کے پاس آئی اور اس نے اسی آیت کا حوالہ دیا, تو آپ علیہ السلام نے اس کی عدت ختم کر دی. اگرچہ سوگ عورت کا ہوتا ہے 4 مہینے 10 دن خامند کے مرنے پر, لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے اب اسے اتنی بڑی خوشی دے دی ہے اولاد کی شکل میں, اس لیے پھر اس کی عدت ختم ہی تصور کی جائے گی. کیا پانی کھڑا ہو کر پی سکتے ہیں؟ جی سنت ہے, صحیح بخاری میں موجود ہے. مولا علی نے کوفہ کی جامع مسجد میں وضو کر کے دکھایا اپنے ساتھیوں کو, اینڈ پہ جو برتن میں پانی بچ گیا تھا وہ کھڑے ہو کر پیا, اور کہا میں نے جان بوجھ کے ایسا کیا ہے کیونکہ میں نے کوفے کے لوگوں کو پایا ہے وہ مایوب سمجھتے ہیں کھڑے ہو کر پانی پینا, جبکہ میں نے نبی علیہ السلام کو اس طرح کرتے ہوئے دیکھا ہے. تو یہ اصل ہے صحیح بخاری کی حدیث, یہ ناسخ ہے اس حدیث کی جو صحیح مسلم میں ہے کہ جو بھول کر بھی کھڑے ہو کر پانی پیے تو وہ کیا کرتے. بعض محدثین اس روایت کو کمزور سمجھتے ہیں,
صحیح مسلم کی روایت کو. ہمارے نزدیک وہ روایت حسن درجے کی ہے لیکن وہ منسوخ ہے, اس کی ناسخ حدیث یہ ہے. پھر جامع ترمذی میں موجود ہے, نبی علیہ السلام کے زمانے میں صحابہ کرام کھڑے ہو کر کھاتے بھی تھے اور پیتے بھی تھے. البتہ آپ علیہ السلام کا عمومی عمل بیٹھ کے ہی کھانا پینا ہے, لیکن کھڑے ہو کر پانی پینا بھی جائز ہے. ایک تو سارے مانتے ہیں زمزم, تو زمزم بھی تو پانی ہے, اور اس میں اتنا غلو کرتے ہیں کہ زمزم بیٹھ کے نہیں پی سکتے. بالکل غلط ہے. یعنی مکے میں تو ہوتا ہی زمزم تھا, اس کا مطلب ہے کہ مکے کے سارے مسلمان ہمیشہ کھڑے ہو کے پانی پیتے تھے, لو سامو. پھر اگلی بات, مکے کے لوگ زمزم سے استنجا بھی کرتے تھے بھائی, کوئی گستاخی نہیں ہو جاتی. یہاں کوئی سوچے بھی یہ بات بھی کرے تو گستاخی کہہ دیں گے. مکے کے لوگوں کے پاس پانی یہی تھا. میں درزی کا کام کرتا ہوں, لوگوں کے کپڑوں سے جو تھوڑا بہت کپڑا بچ جاتا ہے, کیا اسے لوگوں کو واپس کرنا لازم ہے یا اسے خود استعمال کرنا ہوگا؟ اور بھائی مجھ سے پوچھنے کی بجائے جس کے کپڑے ہیں اس سے پوچھیں, بتا دیں کہ بھی اتنا کپڑا بچ جاتا ہے. وہ پرانی بوڑھی عورتیں ہوتی تھی جو یہ کہتی تھی ساتھ تاکیدن کہ جی جو کپڑا بچ جائے تو ساتھ رکھنا ہے, کل کو کبھی کوئی مسئلہ ہوا, چاہے مسئلہ ہو یا نہ ہو, اتنے کپڑے گھر اکٹھے کر لیتی تھی. اللہ بخشے میری دادی ماں بھی اس طرح مجھے نصیحت کرتی تھی, تو میں ان کو ہمیشہ کہتا تھا کہ جب آپ کو کپڑا چاہیے ہوا نا تو میں جا کے لے آؤں گا. تو وہ ضرورت ہی نہیں پڑتی, وہ ایک وام ہوتا ہے جو لوگوں نے نکالنا ہوتا ہے. اور اگر اس طرح ہو بھی جائے تو میں نے تو 2 جیبیں لگوائی ہوتی ہیں, ایک جیب اتروائیں اور آپ اس سے اپنا معاملہ سالو کر سکتے ہیں. تو کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. لیکن ایمانداری کا تقاضا یہ ہے کہ چونکہ مالک وہی ہے جس نے آپ کو کپڑا دیا, تو آپ اس سے پوچھیں, اور پوچھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اس نے اتنے سے کپڑے کو لے کے کیا کرنا ہے, اور اگر کوئی وہمی مزاج بندہ ہے تو ظاہر ہے پھر اس کو آپ کو واپس کرنا پڑے گا. خود سے زیوم نہ کریں کہ اتنے کپڑے کی کیا ورتھ ہے. بعض اوقات بعض لوگوں کے نزدیک ورتھ ہوتی ہے, خصوصاً جن کے گھر چھوٹے بچے ہوتے ہیں, وہ تو لازماً کہتے ہیں کہ جی ہمیں چاہیے, ہم نے ان کے لیے چھوٹی کوئی نکرز وغیرہ بنانی ہے, اور ضرورت بھی ہوتی ہے. اور پھر درزیوں سے ہم یہ بھی کہیں گے کہ اتنے سارے جو کپڑے آپ نے جوڑے ہوئے ہیں نا, جب کوئی غریب آدمی آپ سے مانگنے کے لیے آ جائے تو اس کو فری بھی دے دیا کریں. یہ آپ کی اپنی کمائی نہیں ہے, یہ بھی آپ نے لوگوں سے ہتھیایا ہوا ہے, لیکن اجازت لینا ضروری ہے. جی بالکل ضروری ہے. کیا جسم پر ٹیٹو بنوانا حرام ہے؟ بالکل حرام ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے لعنت فرمائی ہے ان عورتوں پر جو خوبصورت دکھنے کے لیے دانتوں کے درمیان گیپ بنواتی ہیں, چہرے کے بال اکھاڑتی ہیں, اور ظاہر اس سے مراد آئی بروز ہی ہوں گے. اگر مونچھ یا داڑھی نکل آئے تو وہ عورت کے لیے واجب ہے کہ اس کو ریموو کرے تاکہ مردوں سے اس کی مشابہت نہ بنے. اور تیسرا جو ٹیٹو بنواتی ہیں, یعنی جسم کو گدواتی ہیں, اس میں نشان. ابھی بھی آپ دیکھیں عرب میں بھی ایسے لوگ ہیں جو یہ کام کرواتے ہیں. زیادہ تر جو ہیں وہ افریقن کنٹریز میں عورتیں بھی مرد بھی, اور اب تو سب کانٹیننٹ میں بھی یہ بیماری پھیلی ہوئی ہے. لیکن اگر کسی نے زمانے جاہلیت میں ایسا کر لیا, اب تذاب ڈال کے جسم خراب کرنے کی ضرورت نہیں, توبہ کر لینا کافی ہے. بعض اوقات لوگ اتنے وہمی ہو جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی ٹیٹو بنے ہوئے ہیں, پتہ نہیں ہماری نماز قبول ہے یا نہیں قبول. اس طرح کی کوئی حدیث نہیں ہے بھائی, نماز قبول ہے نہیں قبول. اگر زمانہ جاہلیت میں کر لیا, اب اس کو ریموو کرنا بھی بڑا مشکل کام ہے, ہو ہی نہیں سکتا, بلکہ وہ تو کھال کے اندر چلا جاتا ہے. توبہ کر لینا کافی ہے. تو یہ بنوانا حرام ہے. بلکہ ابن مسعود کی حدیث اس حوالے سے بڑی الارمنگ ہے. ان کے پاس ایک عورت آتی ہے اور وہ ان سے سوال پوچھتی ہے کہ آپ یہ عورتوں کو فتویٰ دیتے ہیں کہ وہ دانتوں میں گیپ نہیں بنوا سکتی, ٹیٹو نہیں بنوا سکتی, اور چہرے کے بال نہیں اکھاڑ سکتی, اور اس سے بڑھ کر آپ کہتے ہیں کہ جی ایسی عورتوں پہ اللہ کی لعنت ہے. تو میں نے تو پورا قرآن پڑھا ہے, مجھے تو قرآن پاک میں اللہ کی طرف سے کوئی لعنت نہیں ملی. اب وہ صحابیہ یا تابعیہ ہوگی, وہ تو یہ دعویٰ کر سکتی تھی کہ میں نے پورا قرآن پڑھا ہے, اس کو عربی بھی آتی تھی. تو ابن مسعود نے کہا کہ تم نے قرآن میں یہ آیت نہیں پڑھی, وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا, جو رسول اللہ تمہیں دیں وہ لے لو, جس سے منع فرما دیں اس سے رک جاؤ. تو نبی علیہ السلام نے منع فرمایا, بلکہ لعنت فرمائی ہے ایسی عورتوں پر جو یہ 3 کام کرتی ہیں. یعنی وہ آیت مبارکہ جو اسپیسیفکلی مال غنیمت سے متعلق تھی, اسے جنرلائز کیا ابن مسعود نے نبی علیہ السلام کے ہر حکم پر.
اس سے وہ لوگ درس عبرت حاصل کریں جو حدیث کو ہلکا سمجھتے ہیں کہ جی ہمیں قرآن سے مسئلہ بتائیں. صحابہ کرام حدیث کو بھی قرآن کی طرح لیتے تھے کہ وہ نبی کا فرمان ہے. ظاہر قرآن نے ہمیں بتایا نا, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, رسول اللہ کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے, تو وہ سنت کے ذریعے, حدیث کے ذریعے ٹرانسفر ہوگا. سنت کا ہی ریٹن ریکارڈ ہے حدیث, ورنہ سنتیں تو ہر علاقے کی اپنی ہیں بھائی. یہ غامدی صاحب ان کے ماننے والوں کو ہم اکثر کہتے ہیں کہ اللہ کے بندو, سنت پہ اگر آپ نے عوام کو چھوڑ دیا تو بھائی انڈیا پاکستان میں تو سنت یہ ہے کہ آپ نے قبروں سے مانگنا ہے. اللہ کا شکر ہے کہ قرآن اور احادیث ریٹن فارم میں موجود ہیں, تو ہم لوگوں کو قائل کر سکتے ہیں کہ بھائی ریٹن ریکارڈ یہ کہہ رہا ہے. تو آج سنت نے حدیث کی حفاظت نہیں کی ہوئی ہے, حدیث نے سنت کی حفاظت کی ہوئی ہے. ورنہ سنتیں تو اپنی اپنی لوگوں نے بنا لی ہیں. لوگوں نے تو طرح طرح کی پگڑیاں سنت ڈکلیئر کر دی ہوئی ہیں اپنی طرف سے. ہر علاقے کی سنت اپنی ہے. آپ ہمارے پنجاب میں دیکھیں, کئی مسجدیں فرض نماز کے بعد اونچی آواز سے کلمہ پڑھتے ہیں, اور تھوڑی مسجدیں نہیں ہیں, ہزاروں میں مسجدیں. تو انہوں نے تو سنت یہ ٹرانسفر کی ہوئی ہے. پھر ہم ان کو بتا دیں ابھی احادیث میں تو یہ لکھا ہوا ہے سنت ذکر, تو ان کو قائل کر لیتے ہیں. تو آج کی ڈیٹ میں سنت جو لوگ سمجھتے ہیں, اب آپ کہیں گے جی ہم تو اس کو سنت نہیں سمجھتے. بھائی آپ جو عملی تواتر کے ذریعے چیزوں کو ٹرانسفر کرنا مانتے ہیں, تو وہ صرف وہی ٹرانسفر مانی جائیں گی جو پوری دنیا میں ایک طرح سے رائج ہوں. وہ ہے اجماع امت. وہ جو چیزیں ہیں ان کے اوپر تو اختلاف ہے بھی کوئی نہیں ہے. پوری امت جو ہے 5 نمازیں پڑھتی ہے, پوری امت قبلہ رخ کھڑے ہو کر نماز پڑھتی ہے, پوری امت جو ہے وہ 17 رکعتیں مانتی ہے, 2 فجر کی, 4 ظہر, 4 عصر, 3 مغرب, 4 عشاء جو فرض رکھتے ہیں. تو اس پہ تو جھگڑا نہیں ہے. جھگڑا ہے ہی ان معاملات میں جس میں آپ کو حدیث کی طرف جانا پڑے گا. آج کی ڈیٹ میں احادیث کی کتابیں بتائیں گی کہ کون سی چیزیں سنت ہیں, کون سی نہیں ہیں. اور یہ اللہ کا احسان ہے کہ 1200 سال پہلے ایک چھلانگ میں ہمیں بخاری مسلم پہنچا دیتے ہیں کہ آج سے 1200 سال پہلے دین کیا تھا. ہم نے اپنی زندگی میں 30-40 سال میں دین کی کیا شکلیں دیکھی ہیں کہ تصویر پہلے حرام تھی, پھر مکروہ ہوئی, اس کے بعد یہ مباح ہوئی کہ نہ گناہ نہ ثواب, پھر ثواب کا کام ڈکلیئر ہو کے مستحب ہوئی, اور اب فرض ہے. کیمرے کے بغیر مولوی سٹارٹ نہیں ہوتا, سامنے اس کے 10 نمازی بیٹھے ہوتے ہیں اور کیمرہ آن کر کے یوٹیوب پہ چڑھاتا ہے. وہ 10 تو شاید نہیں سن رہے ہوتے, لیکن جو 100-150 ہیں, اور اگر میری تصویر لگ جائے تو کوئی 2-4 ہزار ہمارے اسٹوڈنٹ بھی دیکھ لیں گے, تو بات پہنچ جاتی ہے. تو یہ برکات ہے. تو بات کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے. تو اس عورت کو انہوں نے اس طریقے سے سمجھایا کہ گویا کہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ ایسی عورتوں پہ لعنت ہے. نبی الاسلام کا فرمانا گویا کہ قرآن کا فرمانا ہے. من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ, جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. اچھا, اس میں بھی بعض منکرین حدیث انہوں نے نئی پاک چھوڑی ہے کہ جی رسول کی اطاعت جو ہے وہ پولیٹیکل لیڈر کے طور پر ذکر ہوئی ہے. بالکل, قرآن پاک میں ظاہر ہے نبی الاسلام پولیٹیکل لیڈر بھی تھے, مذہبی پیشوا بھی تھے. مجھے بتائیں, اگر رسول کو پولیٹیکل لیڈر کے طور پر فالو کرنا فرض ہے تو یہ چھوٹی چیز ہے. مذہبی احکام میں اس کو فالو کرنا بڑی چیز ہے. جس کے پولیٹیکل ڈیسیژنز کو بھی آپ فالو کرنے کے پابند ہیں, جس میں بعض اوقات ان کی اپنی اجتہادی رائے بھی ہوگی, بدرجہ اولا ان کے مذہبی ڈیسیژن تو آپ نے فالو کرنے ہیں, کیونکہ مذہب کے معاملے میں تو وہ اللہ کے ریفرنس سے بات کریں گے. پولیٹیکل ڈیسیژن میں تو آپ ذاتی طور پر ڈیسیژن کر لیتے تھے, جس طرح کے غزوہ بدر کے قیدیوں کو چھوڑ دیا. بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس میں ناراضگی کا اظہار فرمایا سورۃ الانفال کی آیت نمبر 68-69 میں. لیکن جو دین کے حوالے سے ڈیسیژن ہوتے تھے وہ اسپیسیفکلی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے تھے, اور جہاں نہیں ہوتے تھے نبی اسلام بتا دیتے تھے کہ بھائی یہ میری ذاتی رائے ہے, میرا مشورہ ہے, تمہاری مرضی ہے, قبول کر لو نہ قبول کرو. اور جو obligatory ہوتا تھا وہ پھر ماننا ہوتا تھا. اچھا, اس عورت نے پھر ابن مسعود سے کہا کہ یہ باتیں آپ کی ٹھیک ہیں, لیکن ہم نے تو سنا ہے آپ کی بیوی یہ سارے کام کرتی ہے جو آپ لوگوں کی عورتوں کو منع کرتے ہیں. یعنی آپ کا ایک کٹا ہوا کلپ کسی کلپ کاٹو مولوی نے اپلوڈ کر دیا تھا اس زمانے کے, اور ہم تک پہنچا ہے, تو آپ بتائیں کیا کریں. تو انہوں نے کہا کہ اندر جا کے میری بیوی کو دیکھ لو. وہ گئی, شرمندہ ہو کے باہر نکلی, جس طرح کہ ہمارے یہاں پہ سارے مولوی شرمندہ ہوتے ہیں جب پورا کلپ میرا باہر آتا ہے تو. اور لیکن
وہ عورت اچھی تھی، اس نے مان لیا کہ میری غلطی تھی. ہمارے مولوی نہیں مانتے. پھر ابن مسعود نے ایک جملہ بولا کہ اگر یہ رسول اللہ کی نافرمانی کر رہی ہوتی تو پھر ابن مسعود کی بیوی نہ ہوتی. یہ سب سے بڑی امتحان والی بات ہے ہماری بیویوں کے لیے کہ شکر کرے کہ ہم ابن مسعود کی سنت پہ نہیں عمل کر رہے. یہ میں جنرل ساری عورتوں کے لیے اور ان کے ہسبینڈ کے پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہا ہوں. اور ہمارے اسلامی بھائی بھی اس دن سے ڈر جائیں کہ جب عورتیں جو ہیں وہ صحابیات کی سنت پہ عمل کرنا شروع کرتے ہیں. خصوصاً جو انصار مدینہ کی عورتیں تھیں وہ تو اپنے خامدوں کے اوپر زبان درازی بھی کر لیا کرتی تھی. تو وہ بڑا کریٹیکل مسئلہ ہو جائے گا. بہرحال اس حدیث کی وجہ سے جو بخاری مسلم میں ہے ٹیٹو سے متعلق، میں نے ایک اور رزلٹ بھی نکالا ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان، اس طرح کے ویسے کئی واقعات ہیں، وہ قرآن پاک کی آیات کو ایکسٹراپولیٹ بھی کر لیتے تھے. یعنی وہ آیت کسی ایک خاص موقع پر نازل ہوئی ہے اور اس کو اس کے بعد آنے والے ہر موقع کے اوپر طریقے سے فٹ کر لیتے تھے. اس لیے آپ کو ملتا ہے کہ یہ آیت فلاں موقع پہ نازل ہوئی، دوسرا صحابی کہتا ہے یہ آیت فلاں موقع پہ نازل ہوئی، حالانکہ بعض اوقات کسی موقع پہ وہ آیت نہیں نازل ہوئی ہوتی. وہ موقع سے مراد کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں پہلے ہی بتا دیا تھا کہ اگر موقع آئے تو یہ آیت آپ نے استعمال کرنی ہے. وہ ان معنوں میں کہہ رہے ہوتے ہیں. یہ ذہن میں رکھیے گا. اور اسی سنت میں ہم عمل کرتے ہیں. وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاک مت کرو. یہ بھی اسپیسیفکلی مال سے متعلق تھا کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں مال خرچ نہیں کرتے گویا کہ اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں. اس مال کے ذریعے تو آخرت کمانی چاہیے تھی، لیکن لوگ خرچ نہ کر کے، زکوٰۃ نہ دے کر، اللہ کا حق ادا نہ کر کے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں. قرآن میں کانٹیکسٹ یہ ہے سورۃ البقرہ میں. اچھا، لیکن اپنے ماننے کے پوائنٹ آف ویو سے اجتہاد کیا جائے تو ہر وہ چیز جو آپ کو ہلاکت میں ڈال دے اس پہ یہ آیت فٹ ہوگی. کوئی شخص خودکشی کرتا ہے تو اس کو ہم یہی آیت سنائیں گے، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاک مت کرو. کوئی شخص شراب نوشی کرتا ہے اس کو بھی یہی سنائیں گے. سگریٹ نوشی کرتا ہے، کوئی اور نشہ کرتا ہے، اپنی جان کو نقصان پہنچاتا ہے، اس کو بھی یہی سنائیں گے. شوگر کے مریض کو بھی سنائیں گے جو چائے کے کپ میں 3 چمچ ڈال کے پیتا ہے. عام آدمی 1 پیتا ہے، وہ 3 ڈال کے پیتا ہے. اسی طریقے سے بلڈ پریشر کے مریض کو بھی بتائیں گے کہ اللہ کے بندے تو نے کھیرے کے اوپر بھی نمک ڈالا ہوا ہے، پیاز پہ بھی نمک ڈالا ہوا ہے، پھر سالن آتا ہے اس میں بھی نمک ڈالتا ہے، انار پہ بھی نمک ڈالتا ہے، اور پھر کہتا ہے کہ جی وہ مجھے یاد آ گیا میری وائف کی دادی ماں فوت ہو گئی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے. تو وہ کینسر سروائیور تھی اور کینسر سے لڑی، 70+ ہو کے فوت ہوئی وہ. تو ان کو ڈاکٹر نے کہا کہ اماں جی نمک جڑا نا کاٹ استعمال کریا کرو. تو انہوں نے کہا کہ پتر میں نمک تو اتنا استعمال ہی کوئی نہیں کر دی. ہاں کھیرے آ گئے تھے، اینا جا پا لیا. انار وہ کھاتی تھی کیونکہ جس کی بھی کیمو تھراپی ہوتی ہے ان کو انار ڈاکٹر ریکمینڈ کرتے ہیں، اس طرح پا لیا. انہوں نے کہا اماں جی تسی ہن بکا تے نہیں مارنی، اتنا ہی ڈالنا ہوتا ہے. تو گولی بھی اینی جی ہوندی ہے جیڑی اثر کرتی ہے. اچھا یہ ٹیکنیکل بات ہے کہ گولی بھی اتنی سی ہوتی ہے جو اثر کرتی ہے. تو نمک اتنا سا جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے پوری پلیٹ کھانی ہے نمک کی تو وہ اثر کرے. وہ اتنا سا نمک بلڈ پریشر کے مریض کے لیے بڑی چیز ہے. اس لیے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاک مت کرو. تو احتیاط کریں، اپنی صحت کی حفاظت کریں. صحیح بخاری میں حدیث ہے. 2 چیزیں ایسی ہیں جس کے بارے میں اکثریت غافل ہے. نمبر 1 صحت، اور نمبر 2 فراغت. یقین کریں یہ جو بخاری کی حدیث ہے نا، میں نے کئی سالوں سے اس کو حرز جاں بنایا ہوا ہے. صحت اور فراغت یہ 2 ایسی چیزیں ہیں کہ اللہ کی ایسی نعمتیں ہیں جو کسی کو میسر ہیں صحیح معنوں میں. تو اس کو آپ اویل کیا کریں. آپ کو صحت ملی ہے، آپ اچھے طریقے سے دین کو پریکٹس کر سکتے ہیں. فراغت ملی ہوئی ہے تو اپنا ٹائم اللہ کی راہ میں لگا سکتے ہیں. تو اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کریں. بیٹھ کر نوافل ادا کرنے کا سنت طریقہ بتا دیں. بیٹھ کر نوافل ہوں، فرائض ہوں، ایک ہی طریقہ ہے. پہلے تو یہ کلیئر کر لیں، نفل کا کوئی علیحدہ طریقہ نہیں ہے سوائے ایک ایکسیپشن کے. بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام جب سفر پر ہوتے تو فرض نماز سواری سے اتر کر زمین پر ادا کرتے تھے قبلہ رخ اہتمام کر کے، اور جو نفلی نماز ہے وہ سواری پر ہی ادا کر لیتے تھے.
اور اس میں الفاظ ہیں ابن عمر کے کہ آپ علیہ السلام اس چیز کی پرواہ بھی نہیں کرتے تھے کہ سواری قبلہ رخ جا رہی ہے یا کسی اور طرف. یعنی نفلی عبادت کے لیے استقبال قبلہ بھی شرط نہیں ہے، لیکن یہ صرف اس کے لیے جو سواری پر سوار ہو. عام حالت میں نہیں ہے کہ آپ جس طرح مرضی منہ کر کے نفل پڑھ لیں. وہ شرعی عذر ہے کہ سواری ظاہر ہے وہ جہاں سڑک مڑے گی اس اعتبار سے سواری نے جانا ہے. تو نفلی نماز کے لیے استقبال قبلہ شرط نہیں ہے، فرض نماز کے لیے استقبال قبلہ شرط ہے. نفلی نماز سواری پہ ہو جاتی ہے، فرض نماز کے لیے آپ نے سواری سے نیچے اترنا ہے، الا یہ کہ اترنے میں جان کا خطرہ ہو یا کوئی شرعی عذر لاحق ہو. جس طرح کہ کشتی سے اتر کے پانی پہ آپ نماز نہیں پڑھ سکتے سوائے بزرگان دین کے، وہ بھی میری ویڈیوز کے بعد آپ کام چھوڑ گئے. اسی طریقے سے ہوائی جہاز سے نیچے اتر کے آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، چلتی ٹرین سے اتر کے زمین پہ نماز نہیں پڑھ سکتے. تو ایسی صورتحال میں پھر آپ مجبوراً سواری کے اوپر ہی چلتے ہوئے نماز پڑھیں گے. بہتر ہے کھڑے ہو کر نماز پڑھیں. میں نے کئی دفعہ ہوائی جہاز کا سفر کیا ہے، بالکل ٹیل والی جگہ پہ تھوڑی سی جگہ ہوتی ہے، کھڑے ہو کر نماز بھی پڑھ لیتا ہوں. اگر نہ پڑھنے دیں تو آپ کرسی پہ بیٹھ کے اپنی سیٹ پہ ہی نماز پڑھ لیں. فرض نماز بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. اور ظاہر ہے سواری میں جہاز تو اپنی مرضی سے جا رہا ہے، سعودی عرب کی طرف منہ ہے اگر اس کا تو استقبال قبلہ تو آپ کا ویسے ہی ہو گیا، لیکن واپسی پہ تو آپ نہیں کر سکتے. تو جس طرف بھی رخ ہے آپ کی نماز ہو جائے گی. اسی کے لیے وہ قرآن میں آیت ہے کہ تم جہاں کہیں بھی ہو مسجد حرام کی طرف تم نے رخ کرنا ہے، لیکن پیرلل میں یہ ہے کہ تم جس طرف بھی رخ کرو اللہ ہی کا چہرہ پاؤ گے. نیکی یہ نہیں ہے کہ تم مشرق کی طرف منہ کر لو یا مغرب کی طرف، جس طرف بھی رخ کرو اللہ ہی کا چہرہ پاؤ گے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. اب اس کا طریقہ کیا ہے کرسی پہ؟ ویسے تو تقی عثمانی صاحب نے ویڈیو میں بھی ریکارڈ کروا دیا ہے بغیر حوالوں کے. ہم حوالے کے ساتھ آپ کو بتا دیتے ہیں. صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام سواری پہ جب نماز پڑھتے تو نماز کے سجود اور رکوع وہ اشاروں سے کرتے تھے. اس کا مطلب ہے باقی چیزیں آپ فزیکلی پرفارم کرتے تھے، یعنی رفع الیدین آپ نے کیا، ہاتھ باندھے ہیں یا ہاتھ کھولے ہیں، وہ فزیکل کیے. لیکن بخاری کے الفاظ ہیں کہ رکوع اور سجدے آپ فزیکلی نہیں کرتے تھے بلکہ سر کے اشارے سے کرتے تھے. ابو داؤد میں اگلی تفصیل آئی ہے کہ رکوع کے لیے آپ سر کو تھوڑا جھکاتے اور سجدے کے لیے زیادہ جھکاتے. تو رکوع کے لیے آپ نے دونوں صورتوں میں ظاہر ہے گھٹنوں پہ ہی ہاتھ رکھنا ہے آپ نے، رکوع کے لیے بھی سجدے کے لیے بھی. یہ جو مساجد کے اندر سامنے پھٹے لگے ہوئے ہیں، آپ تو کافی ایجوکیشن لوگوں میں آئی ہے تو لوگوں نے وہ پھٹے کٹوا دیے. لوگ پھٹے کے اوپر سجدہ کرتے تھے، یہ بالکل بدعت ہے، سب کے نزدیک بدعت ہے، بالکل غلط کام ہے. نبی علیہ السلام سے کوئی ثابت نہیں کہ آپ اونٹ پہ نماز پڑھ رہے ہو سامنے پھٹا رکھا ہو سجدہ کرنے کے لیے. سجدہ ٹو باؤ ڈاؤن ہے، اپنے سر کو جھکانا یہ سجدہ ہی ہے. آپ یوں ہیں، رکوع کے لیے آپ اللہ اکبر کہہ کے رفع الیدین کیا، یوں ہوئے سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی اللہ اکبر، یہ سبحان ربی الاعلی، یہ آپ نے کرنا ہے. اس کے لیے کوئی بہت زیادہ جھکنا یا سامنے کوئی چیز رکھنا، کسی پھٹے کے اوپر سجدہ کرنا، اس کی ضرورت نہیں ہے. بخاری میں حدیث ہے جو شخص کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا بیٹھ کے پڑھے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا لیٹ کے پڑھے، اور اگر کوئی لیٹ کے بھی نہیں پڑھ سکتا اشاروں سے پڑھے. اب لیٹ کے پڑھنے کا طریقہ کیا؟ آپ نے تو بیٹھ کے پوچھا تھا، ہم لیٹ کے بھی بتا دیتے ہیں. لیٹ کے طریقہ یہ ہے کہ مریض کو اس انداز میں لٹایا جائے گا، قبلہ رخ اس کی ٹانگیں ہوں گی اور اس کا سر جو ہے تھوڑا سا اونچا کر کے پیچھے تکیہ رکھ کے چہرہ اس کا قبلہ رخ کر دیا جائے، ٹانگیں اس کی قبلہ رخ ہے تاکہ وہ اس طرح نماز پڑھ سکے. اگر ٹانگیں آپ ادھر ادھر کریں گے تو اس کا چہرہ بھی ہٹ جائے گا. تو اس صورت میں قبلے کی طرف ٹانگ کرنا کوئی معیوب بات نہیں ہوگی. گناہ تو ویسے بھی نہیں ہے، ایک معیوب بات ہے. تھوکنے کی ممانعت ہے بخاری مسلم میں، اور پیشاب کرنے کی ممانعت ہے. قبلہ رخ ٹانگیں کرنے کی کوئی ممانعت رپورٹ نہیں ہوئی ہے، ہمارے عوام میں ہی ویسے مشہور ہے. اور عربیوں کو تو ویسے ہی عادت ہے، سلام پھیرتے ہی سیدھی ٹانگیں کرتے ہیں وہ حرم مکہ میں بیٹھے ہوئے. اور پاکستانی بیچارے پریشان ہوتے ہیں کہ ہم تو اتنے 1000 کلومیٹر دور احتیاط کرتے ہیں اور یہ کعبہ سامنے دیکھ کے بھی ٹانگیں سیدھی کر رہے ہیں، اس لیے کہ وہاں پر اجمی دین تو نہیں ہے نا، ان کو تو پتہ ہے. اور اگر آپ کسی پہ اعتراض کریں گے تو وہ عربی تو سیدھے ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کدھر لکھا ہوا ہے بتاؤ. عربیوں کو تو ویسے ہی ایک عربی ہونے کا زوم ہے،
پلس انہیں یہ بھی پتا ہے کہ اجمی کتنے جاہل ہیں دین سے. دونوں چیزیں اکٹھی ہوئی بھی ہیں. اس لیے وہاں پہ آپ نے احتیاط سے بات کرنی ہے. لوگ اپنی مرضی سے دین بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں. بہرحال بیٹھ کر نوافل ادا کرنا یہ ثواب کو آدھا کر دے گا. یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ بیٹھ کر نماز پڑھنے کا ثواب کھڑے ہو کر نماز پڑھنے سے آدھا ہے. لیکن صحیح مسلم میں یہ آیا, نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مجھے پورا ثواب دیتے ہیں میں اگر بیٹھ کے نماز پڑھوں. نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک پروٹوکول دیا تھا کہ آپ علیہ السلام بیٹھ کے بھی نماز پڑھ سکتے تھے. ضمناً میں یہ بتا دوں کہ اگر امام بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہے تو مقتدیوں نے اس کو فالو نہیں کرنا کہ وہ بھی بیٹھ کے نماز پڑھنا شروع کر دیں. ایک حدیث سے لوگوں نے دھوکہ کھایا, وہ بخاری کی حدیث ہے. نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ بیٹھ کے نماز پڑھائی تو صحابہ کرام نے کھڑے ہو کر نماز پڑھی. سلام پھیرنے کے بعد نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ امام اس لیے بنایا جاتا ہے کہ تم اس کو فالو کرو. جب میں بیٹھ کے نماز پڑھ رہا تھا تو تم نے کھڑے ہو کے نماز کیوں پڑھی؟ لیکن امام بخاری نے اس کی ناسخ حدیث بھی بیان کی ہے کہ آپ علیہ السلام نے جو آخری نماز پڑھائی تھی جس میں سیدنا ابوبکر نے آپ کے لیے مصلی چھوڑ دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اشارے کے باوجود وہ پیچھے آ گئے, وہاں پہ نبی اسلام پھر آگے بڑھے, آپ نے بیٹھ کے نماز پڑھائی اور آپ کے پیچھے سیدنا ابوبکر نے کھڑے ہو کر نماز پڑھی اور باقی اصحاب نے ان کے پیچھے کھڑے ہو کر تو تکبیرات کو ٹرانسفر کیا, کیونکہ آپ بیماری کی وجہ سے اونچی آواز سے تکبیرات کو ٹرانسفر نہیں کر پا رہے تھے, تو سیدنا ابوبکر نے وہ تکبیرات انتقال ٹرانسفر کی. اور وہاں پر آتا ہے کہ نبی الاسلام نے بیٹھ کے نماز پڑھی اور صحابہ کرام نے کھڑے ہو کر. یہ حدیث ناسخ ہے بخاری مسلم کی, یہ بتانے کے لیے کہ امام اگر بیٹھ کے نماز پڑھے شرعی عذر کی وجہ سے تو مقتدیوں نے بیٹھ کے نماز نہیں پڑھنی, وہ حدیث منسوخ ہے. یہاں میں ضمناً عرض کر دوں, بعض اوقات مجھے ای میلز بھی آ جاتی ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جی جامعہ ترمذی میں حدیث ہے نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ نماز پڑھی تھی سیدنا ابوبکر کے پیچھے, اور آپ کہتے ہیں کہ اس پلانٹ ارتھ کے اوپر صرف ایک صحابی ہے جس کے پیچھے نبی علیہ السلام نے نماز پڑھی ہے, وہ مسلم شریف میں آیا کہ عبد الرحمن بن عوف ہے, آپ کی ایک رکعت بھی فوت ہو گئی تھی. اس کے سوا کوئی اور بندہ نہیں ہے, تو وہ ترمذی میں تو سیدنا ابوبکر کے حوالے سے بھی ہے. میں نے کئی ایک لائیو سیشنز میں بتایا کہ وہ ترمذی والی جو روایت ہے وہ آدھی ہے, وہ پوری روایت بخاری مسلم میں ہے, اس میں سیدنا ابوبکر نے مصلی چھوڑ دیا تھا نبی علیہ السلام کے کہنے کے باوجود. اور بعد میں جب نبی علیہ السلام نے پوچھا تو بخاری مسلم کے الفاظ ہیں, حضرت ابوبکر نے کہا کہ ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا مجال کہ اللہ کے نبی آئیں اور وہ مصلی پر کھڑا رہے. مجھے بتائیں جو شخص نبی علیہ السلام کے سامنے اپنی عاجزی کا اظہار اس حوالے سے کرے کہ میں تو مصلی پہ کھڑا ہی نہیں ہو سکتا آپ کی موجودگی میں, اس کے بارے میں اگر امام ترمذی نے روایت لی ہے کہ انہوں نے امامت کی اور نبی السلام نے پیچھے نماز پڑھی, تو اس کا مطلب ہے کہ امام ترمذی نے جو روایت نقل کی ہے وہ ادھوری روایت ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے استاد شیخ زبیر لزئی صاحب کا بھی یہی موقف تھا کہ عبد الرحمن بن عوف کے سوا کسی اور کے پیچھے کبھی نبی علیہ السلام نے نماز نہیں پڑھی. اس کا یہ مطلب نہیں کہ نماز ہو نہیں سکتی, ہو سکتی ہے. ایک افضل شخص اپنے سے کم افضل شخص کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے, لیکن صحیح روایت وہی ہے جو مسلم شریف میں ہے. ترمذی والی روایت صحیح ہے لیکن ادھوری ہے, پوری روایت بخاری مسلم میں. اس کو سپورٹو امام ابن ماجہ کا وہ چیپٹر بنانا ہے کہ ایک نبی کا امتی کے پیچھے نماز پڑھنا. امام ابن ماجہ اس چیپٹر میں صرف عبد الرحمن بن عوف والی روایت لے کے آئے ہیں مسلم شریف کی, حالانکہ اسی کے ساتھ والے چیپٹر میں وہ حضرت ابوبکر والی روایت بھی لے کے آئے ہیں, لیکن اس روایت کو انہوں نے اس چیپٹر میں نہیں ڈالا اور انہوں نے روایت وہی نقل کی ہے جو بخاری نے نقل کی ہے. لہٰذا یہ صرف ہمارے استاد شیخ زبیر لزئی صاحب کا موقف نہیں تھا, امام ابن ماجہ کا موقف تھا, اور امام ابن ماجہ کو کوٹ کیا ہے شیخ زبیر صاحب نے اس ٹاپک کے حوالے سے. لہٰذا اس کو کوئی گستاخی نہ سمجھے. سیدنا ابوبکر کی فضیلت کے لیے اور کافی ساری چیزیں موجود ہیں, ان کو اس فضیلت کے پوائنٹ آف ویو سے جان بوجھ کے فٹ کرنا اور عبد الرحمن بن عوف سے لے کر ان کو داخل کرنے کی کوشش کرنا. اگر عبد الرحمن بن عوف کی جگہ حضرت علی ہوتے تو ٹھیک ہے, آپ کو تکلیف ہونی چاہیے تھی. ناسبیوں کا مسئلہ حضرت علی کے ساتھ ہے, عبد الرحمن بن عوف کے ساتھ تو آپ کا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے.
عبد الرحمن بن عوف تو وہ ہیں کہ جنہوں نے سیدنا علی کو خلیفہ نہیں بنایا، حضرت عثمان کو بنایا. تو وہ تو آپ جو 6 رکنی کمیٹی میں نیوٹرل بندہ بچا تھا وہ وہی تھا، ان کے ہی ایک ووٹ کی وجہ سے وہ بنے، ادروائز دونوں طرف ووٹنگ برابر تھی. تو عبد الرحمن بن عوف سے تو آپ کو مسئلہ نہیں ہونا چاہیے، مولا علی سے ہوتا ہے تو ہو. اس لیے مہربانی کریں، ہمارے لیے تو سارے برابر ہیں. ہم تو عبد الرحمن بن عوف کی فضیلت مولا علی کو بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہے، حضرت ابوبکر کو بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہے. جو جس کی فضیلت ہے وہ رہنے دیں، مہربانی کریں. کیا اگر صرف کبیرہ گناہوں سے بچا جائے تو مغفرت ہو سکتی ہے؟ صرف کبیرہ گناہوں سے بچا جائے، اس کو اگر آپ جنرلائز کریں گے تو پھر اس سے مراد پھر یہ بھی ہونا چاہیے جو فرائض اللہ تعالیٰ نے ہم پر اوبلیگیٹری کیے ہیں وہ آپ نے پورے کرنے ہیں، ان کے چھوڑنے کو بھی آپ نے کبیرہ گناہ شمار کرنا ہے. یہ نہ ہو کہ آپ کبیرہ گناہ چھوڑنے سے مراد لے رہے ہو میں شراب نہیں پیتا، میں خنزیر کا گوشت نہیں کھاتا، لیکن نماز بھی کوئی نہیں پڑھتا. ہاں، جو یہ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں نا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے. ہاں، سب سے بڑا اگر کوئی گناہ ہے نا شرک کے بعد تو نماز چھوڑنا ہے. کفر اور اسلام میں فرق ہے. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. دیکھنا نماز قائم کرنا، مشرک نہ ہو جانا. سورہ روم کی آیت نمبر 31 ہے یہ. اور صحیح مسلم کی حدیث 246، بندے کے کفر اور ایمان، شرک اور اسلام کے درمیان فرق نماز ہے. اور جامع ترمذی میں عبداللہ بن شقیق تابعی کا قول کہ صحابہ کرام صرف تارک الصلاۃ کی تکفیر کرتے تھے. تو فرائض کا چھوڑنا بھی گناہ کبیرہ ہے. ہاں، کبیرہ گناہوں سے آپ بچ جائیں. چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہیں جن کی لسٹ میں نے آپ کو پرووائڈ نہیں کرنی وہ اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی معاف کر دینے. وہ قرآن میں بھی آیا الا اللمم، لمم کو تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. باقی گناہ کبیرہ کے اوپر میری تفصیلی ویڈیو ریکارڈ ہے، وہ آپ دیکھ لیں. نمازیں جمع کرنے کی صورت میں ہر نماز کے ساتھ اقامت کہنا ضروری ہے؟ جی بالکل. بعض محدثین کے ہاں تو اقامت جو ہے یہ زیادہ تاکیدی سنت ہے ایز کمپیئر ٹو اذان کے، کیونکہ اذان کا تعلق صرف مسجد کے ساتھ ہے کہ مسجد میں لوگوں کو بلانے کے لیے آپ اذان کہیں گے. لیکن اقامت کا تعلق جماعت قائم کرنے کے ساتھ ہے. جہاں کہیں پر بھی جماعت قائم ہوگی تو اس کے لیے اذان وہی اقامت ہے. اور یہ ذہن میں رکھیے گا اقامت کو بھی اذان کہا گیا ہے احادیث میں. بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر 2 اذانوں کے درمیان نفلی نماز ہے. ہر 2 اذانوں کے درمیان نفلی نماز ہے. ہر 2 اذانوں کے درمیان نفلی نماز ہے. اور پھر چوتھی دفعہ فرمایا جس کی مرضی پڑھ لے، جس کی مرضی نہ پڑھے. یعنی نفلی نمازیں ہیں، سنت موقدہ اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہوئی ہیں. یہ کون سی 2 اذانیں ہیں؟ اذان اور اقامت. اقامت کو بھی دوسری اذان کہا گیا. تو ہر اذان اور اقامت کے درمیان 2 رکعتیں یا 4 رکعتیں جو حسب توفیق ہو وہ آپ پڑھ سکتے ہیں. کچھ چیزیں تو آپ کے لیے سنت موقدہ ہیں. فجر کی 2 رکعتیں ہیں، ظہر کی 4 رکعتیں ہیں، عصر سے پہلے 4 رکعتیں بھی ثابت ہیں، مغرب سے پہلے بھی صحیح مسلم میں ثابت ہیں، لیکن انڈیا پاکستان والوں نے قتل کر دی ہے وہ سنت، حنفیوں نے. عرب کے لوگ پڑھتے ہیں، عشاء سے پہلے بھی ہیں. لیکن جو لوگ اس کو چھوڑنا گناہ سمجھتے ہیں ان کے لیے بھی یہ حدیث کافی ہے کہ جس کی مرضی پڑھ لے، جس کی مرضی نہ پڑھے. تو اذان اور اقامت ان دونوں کو ملا کے 2 اذانیں کہا گیا. اسی طریقے سے سنن نسائی میں حدیث ہے 2 اذانوں کے درمیان کی ہوئی دعا جو ہے یہ قبول ہوتی ہے. وہاں پہ بھی محدثین بتاتے ہیں کہ یہ 2 اذانوں سے مراد ہے اذان اور اقامت کے درمیان. یعنی اذان کے بعد وقفہ ہوا اور پھر اقامت ہوئی اور جماعت کھڑی ہوئی. اذان اور اقامت کے درمیان جو وقفہ ہے اس دوران جو بندہ دعا مانگتا ہے اس کی دعا قبول ہوتی ہے. اس طریقے سے بخاری میں جو حدیث ہے کہ حضرت عثمان کے دور میں تیسری اذان شروع ہوئی، لیکن ہم اس کو جب ترجمہ کرتے ہیں تو دوسری اذان ذکر کرتے ہیں. وہاں تو لکھا ہوا تیسری اذان شروع ہوئی. وہ تیسری اذان اس لیے کہتے ہیں کہ 2 اذانیں ہیں اور 1 اقامت. نبی علیہ السلام کے دور میں 1 اذان ہوتی تھی. حضرت عثمان کے دور میں جب آبادی بڑھ گئی تو پیرلل میں بازار میں 1 اذان شروع کروائی گئی. وہ بیسیکلی دوسری اذان نہیں تھی، ایک ہی اذان 2 جگہ پہ ہو رہی تھی، مسجد میں بھی اور بازار میں بھی، جس کا ایکویلنٹ آج کل سپیکر ہے. لہذا حنفیوں کا یہ کہنا کہ اہل حدیث دوسری اذان نہ دے کر خلفائے راشدین کی مخالفت کر رہے ہیں، وہ سنت کو زندہ کر رہے ہیں. خلفائے راشدین نے دوسری اذان نہیں شروع کروائی،
سیدنا عثمان نے اسی اذان کو پیرلل میں بازار میں شروع کروایا. حنفیوں کو شوق ہے نا حضرت عثمان کی سنت پہ عمل کرنے کا, تو اب بازار میں اذان دلوایا کریں, مسجد میں ایک ہی اذان دیں. مسجد میں دوسری اذان دینا یہ بدعت ہے بالکل. اس میں ہمیں سعودی عرب کی دھونس لگانا کہ وہ دیتے ہیں, وہ بھی غلط کر رہے ہیں. بدعت بدعت ہی ہے, سعودیہ میں ہو یا پاکستان میں ہو. اہل حدیث کا موقع بالکل درست ہے. تو وہاں پر بھی بخاری میں ہے کہ تیسری اذان کا اضافہ کیا گیا, وہ بیسیکلی دوسری اذان تھی, ایک اقامت ہے. تو اقامت اور اذان یہ دونوں انٹرچینجبل الفاظ اس اعتبار سے ہیں کہ اقامت کے لیے اذان کا ورڈ بھی بولا جاتا ہے, ہاں اذان کے لیے اقامت نہیں بولا جائے گا. اقامت کو اذان, منی اذان تو وہ ہو جاتی ہے نا. بخاری مسلم میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام اذان کے جو کلمات ہیں وہ دوہرے تعلیم فرماتے تھے, اور اقامت کے اکیرے سوائے قد قامت الصلاۃ کے وہ آپ نے 2 دفعہ کہنا ہے. اور اذان ترجیح ہوگی جس طرح کہ مسلم شریف میں آئی, اس میں پھر اشہد ان لا الہ الا اللہ 4 دفعہ ہوگا, اشہد ان محمد رسول اللہ 4 دفعہ ہوگا. لیکن وہ اکٹھا 4 دفعہ نہیں ہے, 2 دفعہ اشہد ان لا الہ الا اللہ, پھر 2 دفعہ اشہد ان محمد رسول اللہ, پھر آپ واپس آئیں گے. جس طرح اہل حدیث کبھی کبھار یہ اذان دیتے ہیں, یہ بھی سنت ہے. اور ابو داؤد میں ہے کہ جب اس کی اقامت کہی جائے گی پھر وہ حنفی والی اقامت ہوگی, اس میں پھر آپ ڈبل کہیں گے. اب حنفی کیا کرتے ہیں, اذان دیتے ہیں عام اور اقامت کہتے ہیں ڈبل والی اذان کی, اور کہتے ہیں یہ ہماری بھی ثابت ہے, آدھا سچ بتاتے ہیں. لہذا اس حوالے سے جو اذان کی جو امپورٹنس ہے وہ اپنی جگہ ہے, لیکن اقامت کی جو امپورٹنس ہے وہ اذان سے زیادہ ہو جاتی ہے جماعت کرنے کے پوائنٹ آف ویو سے. تو اقامت کا اہتمام کریں. سنن نسائی میں حدیث ہے, المستدرک للحاکم میں موجود ہے, تیرے رب کو اس گڈریے پہ بڑا پیار آتا ہے جو اکیلا پہاڑ کی چوٹی پر اذان دے کر جماعت سے نماز پڑھتا ہے. وہ جماعت خود کروائے گا, جس طرح امام نماز پڑھ رہا ہے. یہ نہیں ہے اس کے پیچھے کوئی جن فرشتے اکٹھے ہو جائیں گے, یہ کوئی رپورٹ نہیں ہوا. یہ ضرب تقسیم میں خود سے کسی نے لگانی ہے تو ضرور لگا لے, بل اس میں ہے کہ اکیلا پہاڑ کی چوٹی پر. ظاہر ہے گڈریے نے 5-6 کلومیٹر واپس آگے شہر میں تو نماز نہیں پڑھنی, وہ تو بکریاں چرانے کے لیے گیا, تو اس کو بھی کہا گیا کہ اذان بھی کہنی ہے, اقامت بھی کہنی ہے. تو اقامت ایک تاکیدی سنت ہے, اس لیے ایک سے زیادہ جماعتیں جب مسجد میں قائم کی جائیں, ہر جماعت کے ساتھ ایک اقامت ہونی چاہیے. بالکل دیں, اس کا اہتمام کریں. البتہ ہمارے جو استاد مولانا اسحاق صاحب اس میں غلو کرتے تھے کہ جی اقامت بہت زیادہ ضروری ہے ورنہ وہ جماعت نہیں ہوگی, تو یہ ایک ایگزیجریٹڈ چیز ہے. سنت موقت ہے, فرض تو پھر بھی نہیں ہے. فرض وہی ہیں جو آپ کو بتا دیے گئے, لہذا یہ بیلنس کرنا اس حوالے سے ضروری ہے. لیکن اگر آپ نمازوں کو جمع کر رہے ہیں جس طرح کہ اس سوال میں لکھا گیا, اس صورت میں اذان ایک ہی ہوگی, اقامت 2 ہوگی. جس طرح کہ میدان عرفات میں ہوتا ہے, ہر سال پوری دنیا دیکھتی ہے کہ ظہر اثر ایک اذان اور 2 اقامت کے ساتھ مسجد نمرہ میں ادا کی جاتی ہے. حجاج کرتے ہیں. عام حالت میں بھی جب آپ نے مغرب عشاء کو جمع کرنا ہے یا ظہر اثر کو جمع کرنا ہے تو آپ نے اذان ایک دینی ہے, اقامتیں 2 ہوں گی, اور دونوں نمازوں کے درمیان کوئی نفلی نماز ادا نہیں کی جائے گی. وقفہ تھوڑا سا آپ دیں گے, اگلی اقامت ہوگی اور جماعت قائم ہو جائے گی. اگر کسی نے نوافل پڑھنے ہیں جن کو آپ سنت موقدہ بھی کہتے ہیں تو وہ پھر بعد میں پڑھے گا. ظہر اثر جمع کر رہے ہیں, ظہر کے فرض پڑھے, اسلام پھیرنے کے بعد تھوڑے سے اذکار کیے, اگلی اقامت ہوئی, اثر پڑھی, اس کے بعد آپ ظہر کی سنتیں پڑھنا چاہیں جواز کے لیے تو وہ درست ہے. اگر خیر کا خالق اللہ ہے تو کیا شر کا خالق بھی اللہ ہی ہے؟ ظاہر ہے کہ شر اور خیر اللہ ہی کی طرف سے ہے. آپ دیکھیں سورۃ الفلق میں جو دعا کرتے ہیں آپ اللہ تعالیٰ کے حضور, نبی اسلام کے ذریعے آپ کو سکھائی گئی, قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق, میں ہر اس چیز کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں اے اللہ جو تو نہیں پیدا کی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے شر کو پیدا کیا, شیطان کو بھی اللہ نے پیدا کیا. یہ ساری چیزیں ہماری آزمائش کے طور پہ. باقی یہ علم الکلام کی بحثیں ہیں کہ کوئی شخص یہ نہیں کہے گا کہ اللہ شر کا خالق ہے, یہ اللہ کی توہین ہو جائے گی. یہ ان کی زبان کی شہوتیں تھیں, پورے کر کے دنیا سے جا چکے. آج اگر کوئی اس طرح کی بات کرتا ہے تو اس قسم کے گستاخی کے فتوے نہیں لگتے. کوئی مسلمان اگر یہ بات کہتے ہوئے
علم الکلام کو نہیں جانتا تو وہ تو ظاہر عام حالت میں یہی کہے گا کہ شر کو بھی اللہ نے پیدا کیا. انہوں نے علم الکلام میں لکھا ہے کہ آپ یہ تو کہیں گے کہ ہر چیز اللہ نے پیدا کی, خیر کو اللہ نے پیدا کیا, شر کو اللہ نے پیدا کیا, لیکن آپ اللہ کو یہ نہیں کہہ سکتے شر کا خالق. یہ اللہ کو آپ گالی دے رہے ہیں. یہ پتہ نہیں اس وقت فلسفے کی کتابیں ترجمہ ہو گئیں, ان بیچاروں کو جواب دینے پڑ گئے, تو یہ علمی شہوت کا شکار رہے. اور آج مصیبتیں ہمارے لیے کھڑی ہوئی ہیں کہ نان مسلمز جو ہیں وہ آ کے اعتراض کرتے ہیں کہ جی آپ کے دین میں تو یہ ہے. وہ دین میں نہیں ہے, یہ فقہا کی منہ شگافی ہیں, اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. باقی اللہ تعالیٰ نے خیر اور شر کو پیدا کیا ہماری آزمائش کے لیے. اس سے بھی بڑھ کر کئی چیزیں جن کو آج ہم دنیا میں گناہ مانے ہوئے ہیں, آخرت میں وہ گناہ نہیں ہے. دنیا میں ہم اللہ کی نافرمانی سمجھتے ہیں مرد کے لیے کہ وہ سونا پہنے. قرآن میں ہے کہ جنت میں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے. دنیا میں ریشم مرد کے لیے حرام ہے, آخرت میں انعام ہے. کئی چیزیں ایسی ہیں جو دنیا میں حرام ہے اور آخرت کا انعام ہے. شراب, وہ کہتے نہیں شراب ہوگی نشہ نہیں کرے گی, بالکل قرآن میں آیا. شراب تو ہے نا, پاکیزہ شراب ہے. اسی طریقے سے دنیا میں 4 سے زیادہ عورتیں رکھنا حرام ہے. آخرت میں تو اس طرح کی کوئی قید رپورٹ نہیں ہوئی ہے. تو دنیا میں بھی کئی ایسی چیزیں ہیں جو آپ حرام سمجھتے ہیں, جنت میں جا کے وہ حلال ہو جائیں گی. مراد یہ کہ دنیا میں صرف اسی وجہ سے حرام ہے کہ اللہ نے ان کو حرام کیا ہوا ہے. تو یہ شریعت کی پابندی ہے. اسی طریقے سے خیر اور شر کی جو ڈیفینیشن ہے یہ شریعت کے پوائنٹ آف ویو سے. کیا اذان کے آغاز میں کوئی کلمات پڑھنا جائز ہے جس طرح بریلوی مسلک کے لوگ پڑھتے ہیں؟ جی بریلوی بھی پڑھیں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. اسپیکر بند کر کے پڑھیں. اسپیکر میں جو اذان دے رہے ہیں وہ حضرت بلال والی اذان دیں. اسپیکر سے ہٹ کے جو اذان دینی ہے وہ اعلیٰ حضرت والی دیں. یا باقی اعلیٰ حضرت کے تو کھاتے ویسے پڑ گئے کیونکہ اعلیٰ حضرت چیمپئن بنے ہیں نا, انہوں نے فرنٹ سے لیڈ کیا ہے نا. اور تصوف کے وہ نظریات جو پچھلے 700-800 سال سے بےچارے کٹی پتنگ کی طرح پھر رہے تھے, وہ سارا گند جہاں پہ جمع تھا اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے دنیا کی کسی کتاب میں کوئی جھوٹی روایت موجود تھی, کوئی کسی بزرگ کا قول تھا, وہ اکٹھا کر کے تو اعلیٰ حضرت نے ایک پورا مذہب کھڑا کر دیا. اعلیٰ حضرت کو کریڈٹ اس لیے جاتا ہے کہ انہوں نے تصوف کو ایک مذہب کی شکل دی ہے, ادروائز گمراہیاں پہلے سے موجود تھی. ان کے کھاتے اس لیے پڑ گئی اور ان کو مجدد دین بدعت کہا گیا اس حوالے سے کہ وہ دین پہلے سے موجود تھا, وہ مجدد بن کے آئے کہ اچھا جی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر آپ کو کوئی دلیل نہیں مل رہی ہے تو ہم آپ کو بتاتے ہیں فلاں جگہ فلاں ایک بزرگ کا قول موجود ہے, اس کی روشنی میں یہ بالکل درست ہے. تو یہ وہ ساری چیزیں جو گاند ادھر ادھر تھا نا وہ سارا اکٹھا کر کے, جس طرح ہم نے ادھر ادھر سے ساری صحیح روایتیں اکٹھی کر کے قرآن پاک سے ڈھونڈ کے آیات آپ کا عقیدہ درست کیا ہے, اس طرح اعلیٰ حضرت نے بھی ڈھونڈ کے پہلے طے کیا کہ یہ بابے جو ہے نا جو کہہ کے گئے ہیں نا یہ بالکل درست ہے, اب اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے میں نے کیا کرنا ہے, تو وہ کر گزرے. بہرحال اعلیٰ حضرت کو سلوٹ ہے جو انہوں نے یہ بات کی ہے نا کہ اگر ہم قرآن و سنت کی وہ چیزیں جس طریقے سے وہابی لوگ بیان کرتے ہیں, وہ جن کو وہابی کہتے تھے, ہمارے نزدیک تو کتاب و سنت کی وہ چیزیں ہیں, یہ ہم درست مان لیں تو ہمیں اپنے پچھلے 1200 سال کے بزرگوں کو کافر اور مشرک ماننا پڑے گا. اعلیٰ حضرت کو سلوٹ ہے, اعلیٰ حضرت کو پتہ تھا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کو اگر اسی طریقے سے مانا گیا جو اس میں لکھا ہوا ہے تو باب فارغ چمی اعلیٰ حضرت کے لیے. اعلیٰ حضرت مان کے گئے ہیں کہ اگر کتاب و سنت کو ویسے مانا جائے جیسا کہ ہے, یہ میں تشریح کر رہا ہوں, انہوں نے تو کہا کہ وہابی جس طرح کہتے ہیں تو ہمیں اپنے بزرگوں کو مشرک ماننا پڑے گا. بالکل, یہ اعلیٰ حضرت نے ہمیں دلیل دے دی ہے کہ بابے یہی کچھ تھے جو انجینئر صاحب کہتے ہیں, تو میں جسٹیفائی ہوں. یہ اعلیٰ حضرت سے ہی میں نے متاثر ہو کر ایک سمجھ لیں رڈز عام کیا ہے کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, اعلیٰ حضرت تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں. تو خود مان رہا ہے کہ اگر ہم قرآن و سنت کی تشریح کو اس طریقے سے مانیں تو بابے فارغ ہوتے ہیں. بابے فارغ نہیں ہوتے, بابے فارغ ہو گئے. ہاں پہ گئے تھوڑے بابیاں نو پہ گئے. تو سوال ہوا تھا کہ وہ اذان سے پہلے جو کلمات پڑھتے ہیں, اذان سے پہلے یہ لوڈ شیڈنگ ہو تو نہیں پڑھتے کیونکہ اس میں تو انہوں نے وہابیوں کو درود نہیں سنانا ہوتا. ہماری اپنی مسجد بریلویوں کی, اس میں بھی جب کبھی بجلی نہ ہو ڈائریکٹ اذان ہوتی تھی. اسی طریقے سے جب کبھی یہ فجر کے وقت لیٹ اٹھتے ہیں نا اور باقی ساری اذانیں ہو چکی ہوتی ہیں تو اب یہ شرمندگی اپنی چھپانے کی خاطر اسپیکر میں نہیں اذان دیتے, کیونکہ وہ لوگ کہیں گے یار باقی جگہ تو جماعت بھی ختم ہو گئی ہے, پچھلے 15 منٹ رہ گئے اب
سورج نکلنے میں، تو پھر یہ جلدی جلدی اذان دلواتے ہیں، وہ بھی بغیر درود کی ہوتی ہے. تو یہ سارا فراڈ مچایا ہوا انہوں نے. اذان کے بعد درود آپ نے پڑھنا ہے. وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، جس نے اذان کا جواب دیا اس کے بعد دروشی پڑھا اور الوسیلہ والی دعا مانگی تو میری شفاعت اس کے لیے حلال ہو جائے گی. لیکن وہ بھی اذان کے حصے کے طور پر نہیں ہے، اذان سے الگ ہے. یعنی اذان کے بعد کی جو آپ نے دعا مانگنی ہے اس میں آپ نے دروشی بھی ساتھ پڑھنا ہے. لیکن یہ اسپیکر میں دروشی پڑھ رہے ہوتے ہیں، دعا تو زیادہ تر کو آتی نہیں ہے اور اس میں بھی بہت کچھ ایڈ کیا ہوا ہے.